شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم۔ ملک پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آج کے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی صحت و سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی میں جو سب سے زیادہ رنگ بھرے ہیں وہ خواتین ہی تھیں، جنہوں نے نمایاں بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یعنی یہ جو شعر ہے اس میں تحریک پاکستان میں خواتین کا جو کردار تھا اس کی ریالٹی آپ سب کو نظر آ رہی ہے۔ پھر چاہے وہ پاکستان موومنٹ ہو یا چاہے میدان جہاد ہو، جنگ کا میدان ہو، جہاں پر آپ کو ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تلوار تھامے ہوئے نظر آئیں گی۔ اسی پر ہی قائد اعظم رحمہ اللہ نے اپنی ورکرز کو جو پاکستان موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی ان کو حوصلہ دیا کہ ایک طاقت ہے قلم کی اور ایک طاقت ہے علم کی، اسی میں تیسری ایک اور طاقت بھی ہے اور وہ ہے خواتین۔ اور اسی کے ساتھ ہی جڑتا ہے ہمارا آج کا پروگرام، آزادی کی قیمت، خواتین کا کردار اور ان کی ذمہ داری۔ تو آپ کو جہاں جہاں پر آزادی کی تحریک نظر آئے گی وہیں پر آپ کو خواتین کے نمایاں کردار بھی نظر آئیں گے۔ آج ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں بات کرنے والے ہیں آزادی کی قیمت پر، خواتین کا کردار اور ان کی ذمہ داریاں۔ یعنی کہ آج ہم ڈیٹیل سے ایلیبوریٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے آزادی کی تحریک میں کردار ادا کیا تھا اور کیسے اب بھی وہ اس جو آزادی ہمیں مل چکی ہے، جو وطن عزیز ہمیں مل چکا ہے، اس امانت کو بالکل محفوظ طریقے سے آج کیسے ہم اپنی آنے والی نئی نسلوں تک اس امانت کو پہنچا سکتے ہیں۔ سو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوگا 10 سے 12 بجے تک، اور ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ہمیں تھوڑی دیر بعد گاہے بگاہے جوائن کرتی رہیں گی اور آپ تک ان کا تعارف پہنچاتے رہیں گے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں محترمہ ربیہ طارق صاحبہ، جو کہ ایجوکیشنسٹ اور اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ربیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ سائمہ اصغر صاحبہ، سی او اینڈ فاؤنڈر آف دا علم لانچ کی جو ہیں محترمہ سائمہ اصغر صاحبہ، ان کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سائمہ، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ الحمدللہ I'm fine، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، جیسے کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے آزادی کی قیمت پر، کہ اس وقت کی خواتین نے کیا کردار ادا کیا تھا اور آج کی خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ جی محترمہ ربیہ طارق صاحبہ، آج کی ماں اپنے بچوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کس طرح سے جذبہ حب الوطنی کو اور زیادہ پیدا کر سکتی ہیں، بڑھا سکتی ہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی اگر ہم اسکرول ڈاؤن کرتے نا سوشل میڈیا پر تو کچھ عجیب طرح کی تھاٹس ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے ذہنوں میں اور ان کی سوچیں پوسٹ کی صورت میں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ کل جشن آزادی کو اگر لے کے ہم بات کریں، میری بات لمبی نہ ہو جائے، ان شارٹ میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، تو کچھ اس طرح کی تھاٹس تھیں کہ یہ شاید ایک غلامی کا سفر اور نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کیوں اتنی مایوس ہو چکی ہے، تو آج کی جو ماں ہے وہ کس طرح سے یہ جذبات دوبارہ سے پیدا کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ سائر۔ اصل میں دیکھیں، جو ہم غور کرتے ہیں جو اس چیز پر، ایک تو یہ کہ ہم اس کو ٹاپک اتنا بناتے نہیں ہیں، تو مجھے ایک تو یہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو رکھا، اور خاص طور پہ خواتین کو ان کی رسپانسبلٹیز بتانے کے لیے۔ تو ایک تو اللہ آپ کو جزا دے، بہرحال کسی اچھے کام کی طرف بلانے سے بھی وہ اچھا کام بہتر ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی، اگر آپ جیسے آپ ایک طرح سے تبصرہ کر رہی تھیں یہ کہ اس وقت کی ہماری جنریشن جو اس وقت ہوئی ہے وہ اس کا کیا اس وقت کا حال ہے، تو سچی بات ہے یہ مایوسی اور بد دلی میں بہت سے فیکٹرز ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا پورا پاکستان کا پورا ماحول، ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ماحول، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں،
لیکن اس میں صحیح بات ہے آپ کی کہ ایک ماں کا کردار بھی بڑا اہم ہے. جی. ہم جب اپنی جنریشن کو دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں چونکہ پاکستان اس وقت بنا تھا, ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی, تو اس وقت وہ سارے کریکٹر جیسے اماں بی کا ہے کردار, مولانا شوکت علی جوہر یا مولانا محمد علی جوہر صاحب ان کی والدہ کا کردار ہے, یا ہمارا بیگم رانا لیاقت علی کا کردار تھا, یا پھر فاطمہ جناح کا, اور آپ کو پتہ ہے فاطمہ جناح کا کردار کتنا امپورٹنٹ تھا. بالکل. حتیٰ کہ اس وقت کچھ بچیاں ہمیں, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ باقاعدہ ان کی طرح کا بننے کی بھی کوشش کرتی تھیں کہ ان کو تھوڑا سا اپنے لیے آئیڈیلائز کرتی تھیں ان کو, اور قائد اعظم کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے شانہ بشانہ کام کیا. تو عورت کے کردار کو تو پاکستان کی تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا, اتنا اہم ہے. لیکن اس میں دوسرے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں نے بھی اپنی رسپانسبلٹی کو تھوڑا سا فراموش کیا ہوا ہے. جس طرح سے بچوں کو گھر, آپ کو پتہ ہے کہ ایک مضبوط بنیاد دے سکتا ہے کسی کی بھی کریکٹر بلڈنگ کے اندر, اور اس میں خاص طور پہ جو اخلاقی اوصاف ہیں, امانت داری ہے, حب الوطنی ہے, قومی وسائل کا خیال کرنا ہے, پھر یہ کہ اپنے ملک اور وطن سے جو ایک محبت ہوتی ہے, وہ بنیادی طور پر تو ایک ماں اپنے بچوں کے دل میں پیدا کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. جی. لیکن چونکہ اب وہ خود غافل ہو گئی ہے تھوڑی سی, تو اس لیے چھوٹے ہوتے, پتہ نہیں ہماری جنریشن تو یہ جانتی ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے نا اس وقت بچے باقاعدہ یہ جملہ کہتے تھے, آپ انٹرویوز میں دیکھیں, دیگر جگہوں پر دیکھیں, جملہ کہتے تھے میں بڑی ہو کے ملک و قوم کی خدمت کروں گی. ایسے باقاعدہ جملے ہوتے تھے. جی جی. اور اکثر کسی پوزیشن ہولڈر کا انٹرویو آنا, یا کسی اچھے مضبوط پولیٹیشین کا یا دیگر کسی کا ہونا, تو انہوں نے باقاعدہ یہ جملے کہتے ہوتے تھے کہ ملک و قوم کی خدمت کریں گے, تو بعد میں مذاق بھی بننے لگ گیا تھا اس کا. تو وہ سارا پیچھے سے بے شک اسکول کا بھی کردار ہوتا تھا, کالج کا بھی کردار, لیکن ماں کا بھی کردار بڑا اہم ہوتا تھا. اور اس وقت مائیں یہ باقاعدہ قومی ہیروز کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں. آپ دیکھیں 65 کی جنگ ہے یا 71 کی جنگ ہے, اس میں اب راشد منہاس ہیں یا عزیز بھٹی شہید ہیں, ان سب کی آپ کو بھی پتہ ہے, میں معلوم ہے ان سب کے کتنے رول تھے امپورٹنٹ. بالکل. اور ان کو باقاعدہ اس وقت یاد تھا, اس جنریشن کو, ہماری جنریشن کو کچھ نہ کچھ یاد تھا اور اس کو بتایا بھی جاتا تھا. تو ان قومی ہیروز کو اب بھلا دیا گیا ہے, کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ ان کو مائیں کہانیاں سناتی تھیں, بتاتی تھیں. پھر رسالے ایسے تھے, کئی رسالے آپ کو پتہ آیا کرتے تھے, اور ان رسالوں کے اندر ان کی کہانیاں ہوتی تھیں. لیکن اب نہ کہانیاں کہیں ملتی ہیں, اچھی بکس ہی نہیں ملتی. بچوں کو اگر بک ریڈنگ سکھانی ہو تو ہمیں کبھی اتنا اچھا میٹیریل نہیں ملتا. جی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں خود مدرس کو بھی کچھ ہسٹری کا اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ ان سے ان کو ریلیٹ کر سکیں, وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. پھر یہ کہ جتنی پاکستان کی, جیسے آپ سمجھ لیں کہ قومی جتنی چیزیں ہیں, یا ملک و وطن کی جیسے قومی ورثہ ہوتا ہے, قومی وسائل ہوتے ہیں, ان کی اہمیت بھی اب اس طرح سے نہیں بتائی جاتی جیسے پہلے بتائی جاتی تھی. اب سب کے اندر تھوڑی سی سیلفشنیس سی آ گئی ہے, اور کوئی بھی اس طرح سے اب شاید پورا ایک ماحول بن گیا ہے کرپشن کا, اور ظاہر سمجھ لیں کہ کیئرلیسنس کا, کہ کوئی بھی اب ملکی چیزوں کو سب اپنا حق سمجھ کے خراب کرنے پر تو سب کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسی مائیں جن کے پاس ابھی اویئرنیس نہیں ہے, تو سائمہ اصغر صاحبہ وہ کیسے اویئرنیس اور لیں اپنی نسل کو بچانے کے لیے اور ملک کے حفاظت کے لیے؟ دیکھیں آج کل اویئرنیس لینا اتنا زیادہ مشکل رہا نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو ایکسپوجر جو ہے وہ صرف بچوں کا واسٹ نہیں ہوا, وہ مدرس کا بھی بہت زیادہ واسٹ ہو چکا ہے. اور پہلے اگر ویمن جو ہیں وہ باہر نکلتی تھیں اگر جابس وغیرہ پر یا کسی بھی کام کے لیے, اب اس کا بھی نمبر, اس کی بھی پرسنٹیج زیادہ ہو چکی ہے. یعنی ان ٹوٹیلٹی اگر ہم دیکھیں تو ایکسپوجر اوور آل ہماری پوری سب کا زیادہ ہوا ہے. اچھا. ہم ملینیلز ہوں, چاہے جنزی ہو, چاہے جو بھی ہوں, تو وہ جو ایکسپوجر سب کو مل رہا ہے, اس ایکسپوجر میں ہی اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی. جیسے انسٹاگرام پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم انفلوئنسرز ہیں, اور انفلوئنسر کلچر بہت زیادہ پرومیننٹ بھی ہو چکا ہے, بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ بھی ہو چکا ہے. تو وہ انفلوئنسرز جتنے بھی ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, جو ہماری آئیڈینٹی, ہماری پہچان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا جو ہماری ہسٹری کو پریزنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, ان کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں. تو ایسا ہمیں بہت کم ملتا ہے.
بہت زیادہ لوگ جو ہماری آؤٹر لکس ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, ویدر دے آر میل اور فیمیل, جبکہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں یا ہمارا جو مشن تھا پاکستان کو لینے کا, ایون پاکستان سے محبت, اس میں بھی بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی تعلیم وہ نہیں دی جا رہی ہوتی. تو جیسے ابھی ہمیں بھی دیکھیں یا اور بھی بہت سارے لوگوں کو چینلز پر دیکھیں, پاکستان سے ریلیٹڈ بات کتنے عرصے کے بعد ہوتی ہے, کتنا گیپ گزر جاتا ہے, یعنی پورے سال بعد جشن آزادی کا ایونٹ آتا ہے, تبھی ہم لوگوں نے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز بیچ میں ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا, ہماری کنٹریبیوشن کیا تھی, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہوتے تو سارے بھولے ہوئے ہوتے ہیں, مائیں بھی بچے بھی. تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے نا وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ریگولرلی, ایک کانسٹنٹ فریکوینسی پہ ہم اس کے بارے میں بات کریں اور ہر میڈیم پہ بات کریں جو میڈیم اسپیشلی آج کل بچوں پہ ایکسپوزڈ ہے, لائک انسٹا وغیرہ میں نے آپ کو بتایا, انسٹاگرام. اور ویسے بھی ہمارے بچے آج جو سب سے زیادہ انہی ولاگرز وغیرہ کو بھی سن رہے ہیں اور ان کا بہت زیادہ اثر لے رہے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہمارے نزدیک شاید یہ ہے کہ ہماری پسند کا حکمران آئے گا تو یہ فریڈم ہے, اسی کو فریڈم کہا جا رہا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں تقسیم ہند کے وقت میں عام عورت کے لیے سب سے بڑا صدمہ کیا تھا؟ دیکھیں, عورتوں کی سب سے زیادہ جو اپنائیت ہوتی ہے یا اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنے گھروں کے ساتھ یا اپنی فیملیز کے ساتھ. اس زمانے میں تو مزید یہ ہوتا تھا کہ خاندان جڑے ہوئے ہوتے تھے, ایک کمیونٹی کے ساتھ رہتے تھے, جیسے ایک ہی گھر میں پورا سسرال رہ رہا ہے, تایا بھی, چچا بھی, ان کے بچے بھی, سارے مل جل کر. تو یہ جو خاندانوں میں پھر جو الگ الگ ہوئے, جب ہجرت ہوئی تو کتنے لوگ ایسے ہوئے, آدھے خاندان ادھر رہ گئے, آدھے خاندان ادھر رہ گئے. اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ اس زمانے میں جب ہونا تھا سارا کچھ, مائیگریشن ہونی تھی, تو اس وقت اتنے زیادہ فسادات پھیل چکے تھے کہ اتنی زیادہ میں نے سٹوری سنی آنے سے پہلے, اس میں وہ بتاتے تھے کہ بچوں کو پکڑ کر چھت سے گرا دیا, یا اس طرح پکڑ کے ننگی تلواریں لے کر گھومتے تھے, اس طرح کی چیزیں. تو ایک خوف تھا, نیزے کے اوپر بچوں کو لٹکا کے لہرا کے دکھاتے تھے, یہ ہے تم لوگوں کا فلیگ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور یہ جو خوف و ہراساں جو انوائرمنٹ تھا نا, ماحول تھا, اس کی وجہ سے بھی عورتوں میں بھی اتنا زیادہ جذبہ اور جنون آ چکا تھا نا کہ انہوں نے جب یہ عوامی تحریک چلی ہے, ایک فرد کا کام تو نہیں ہے, ایک فرد آ کر چینج نہیں لا سکتا, ساری عوام جب ملتی ہے, کمیونل لیول پر جب بات ہوتی ہے تبھی تبدیلی آتی ہے. بالکل. تو اسی وجہ سے پھر عورتیں باہر نکلی ہیں, اور وہ ایک جذبہ تھا کہ کالجز وغیرہ میں بھی جب خطابات وہاں پر ہوتے تھے تو وہاں بھی نعرے لگتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور وہ میں نے ایک سٹوری میں سن رہی تھی, اس میں وہ بتا رہی تھی کہ جی وہ لوگ کوئی بھی ڈنڈا ملتا تھا, وہ لوگ ڈنڈا لے لیتے تھے, اس پہ کوئی بھی گرین کلر کا نا سبز کلر کا کپڑا لٹکا دیتے تھے اور اس کو لہراتے تھے اور پھر نعرے لگاتے تھے. تو عورتوں کے بھی اس لیول پر ان کا جذبہ پہنچ چکا تھا, اور ڈیفینیٹلی دے ور ریڈی, مینٹلی ایموشنلی دے ور ریڈی کہ جی ہمیں اب صدمات بھی دیکھنے ہوں گے, گھر بار چھوڑنا ہے, سامان چھوڑنا ہے, سارا کچھ. تو ایک سٹوری اور میں دیکھ رہی تھی, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ لوگ نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے, دے جسٹ ہیڈ ون کارپیٹ, ایک قالین تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پنکھا انہوں نے لیا ہے کہ جہاں بھی ہم جائیں گے بعد میں ریفیوجی کیمپس وغیرہ میں, ہم کچھ بچھا سکیں اور اس پہ بیٹھ جائیں. تو دو چیزوں کے علاوہ وہ سارا کچھ چھوڑ کر نکلے. تو یہ حالات تھے اور یہ صدمات تھے بیسکلی, ہر چیز چھوڑنے کا اور خاندانوں کے ٹوٹنے کا اور لوگوں کی شہادتوں کا. کیا ان چیزوں نے بھی ان خواتین کو اور ان کے جذبوں کو کمزور کیا تھا؟ نہیں, کمزور بالکل بھی نہیں کیا, بلکہ حوصلے بلند کیے تھے. اور حوصلے بلند ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جو حالات و واقعات تھے نا, بلکہ اس بات کو ہم بہت زیادہ بھی پریزنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ یہ کویسچن ریز کرتے ہیں کہ جی ضرورت کیا تھی, کیا ضرورت تھی اتنے سارے قربانیاں دینے کی, سیکریفائس کرنے کی, وہاں سے یہاں آنے کی, الگ ملک لینے کی. بالکل. تو یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں, ان کی سٹوریز سنیں کہ وہ آج بھی جب اپنے قصے سناتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں آج بھی آنسو آ جاتے ہیں. اس طرح کے حالات وہاں پر ہو چکے تھے. ان کو خوف اور ہراساں کا جو انوائرمنٹ تھا نا, ان کو ہر وقت ڈر ہوتا تھا. جتنے بھی میں نے قصے سنے نا, ان سب میں یہ تھا کہ ہمیں خبر ملتی تھی کہ اس علاقے میں, اس محلے میں حملہ ہونے والا ہے, تو بس آپ لوگ فوراً نکلیں. اور ان لوگوں کو فوراً نکلنا پڑتا تھا. اور ان کی جو بیسکلی پہچان تھی وہاں پر, وہ مسلمانوں کی ختم ہو رہی تھی,
اور وہاں پر جو یہ چھوت چھات کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، جی جی، وہاں پر وہ کانسیپٹ اتنا زیادہ تھا کہ اگر ریلوے اسٹیشن بھی ہے تو ایک طرف ایک گلاس رکھا ہوتا تھا کہ یہ ہندو یہاں سے پانی پئیں گے، اور دوسری طرف گلاس ہوتا تھا کہ مسلمان وہاں سے نہیں پی سکتے، وہ یہاں سے پئیں گے، یا گلاس بھی نہیں ہوتا تھا کوئی چیز چھوٹی موٹی چیز یا اس طرح کے یہاں سے پئیں گے. تو اتنے زیادہ یہ چیزیں ان لوگوں کو نظر آ رہی تھیں. ان لوگوں کا بیسکلی مشن جو تھا نا وہ کلیئر تھا. ان لوگوں کو کنفیوژن نہیں تھی اس چیز میں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یا اس میں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، انہیں یہ نہیں پتا تھا. انہیں پتا تھا کہ سیف سائڈ یہی ہے، ہماری سیفٹی، ہماری سیکیورٹی، ہماری پروٹیکشن اس ملک میں ہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نیگیٹو نہیں لیا بلکہ پازیٹیو ہی لیا. جی، اسی وجہ سے وہ اپنی جان مال اپنی اولادیں تک انہوں نے قربان کر دیں کہ ان کو ہر چیز نظر آ رہی تھی. اچھا مس ربیہ صاحبہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گھریلو تربیت ہی ایک مضبوط قوم بنانے کی بنیاد ہے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں پہلی کہتے بھی ہیں کہ پہلی درسگاہ کسی بھی بچے کی اس کا گھر اور اس کی ماں کی ایجوکیشن ہوتی ہے نا، ماں کی تربیت ہوتی ہے. جی. تو اگر ایک ماں گھر کے اندر بچوں کے دل میں اپنے وطن کا جذبہ محبت پیدا کر دے، اس کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا سکھا دے، یا پھر اس کے اندر وہ بنیادی کوالٹیز پیدا کر دے. دیکھیں جو ایک اچھی مضبوط قوم کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، مثلاً امانت داری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک بڑا مرض جو پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بالکل مخلص ہو کر یعنی کہ فیئر نہیں ہیں ہم لوگ. جی. تو اس کی وجہ سے اب اس کی بنیادی یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی عمر میں جو خاص طور پہ جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اس کے جو دماغ پر جو لکھا جاتا ہے وہ پتھر پہ کندہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ اتنا وہ اچھا اثر رکھتا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے پہلی اس کی درسگاہ، پہلی اس کی تربیت، پہلا اس کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہ گھر ہے اور ماں کی گود ہے. تو ایک اگر خاتون اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، خاص طور پہ اپنے دین کا علم اگر اس کو ہوگا، تو آپ کو تو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑا جو سمجھ لیں ایک انسینٹیو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ سے ڈرنا ہے. بالکل. یہ اتنی قوت والی چیز ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے جی تو وہ زندگی میں کہیں بھی کسی پریشر سے نہیں نیک بنتا یا کسی اس سے نہیں، بلکہ اسے ایک ہی خوف ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور میں نے آخرت میں بھی پیش ہونا ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنے کام بہت بہتر کر لیتا ہے. تو ایک بچے کے اگر ایک ماں سکھا دیتی ہے امانت داری کیا ہوتا ہے، ملک کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، یہ ملک تو خاص طور پہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ ہمارے ایمان کا بھی مسئلہ ہے اور ایز اے ملک تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے ایک وعدہ بھی ہے، ہماری ایک کمٹمنٹ ہے. تو مسلمان عورت تو یہ کام بہت اچھا کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے اور اپنے بچوں کو ایک مضبوط با اعتماد شخصیت بنا سکتی ہے. ہمارا تو دیکھیں حال تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم تو اردو تک نہیں بولنا پسند کرتے اور شروع سے دیکھیں بچے، آپ کو پتہ ہے قومی زبان صرف ایک زبان نہیں ہوتی، وہ پورا ایک کلچر اور ایک تہذیب ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اب گھر کے اندر ایک ماں دانستہ نہیں بولتی کہ کہیں میرا بچہ جی اس کیریئر اور اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے. اور ساری آج کل کے خاص طور پہ آپ نے دیکھا اس جنریشن کے اندر تو اپنی زبان پر فخر کرنا، اپنے کلچر پہ فخر کرنا، اپنی چیزوں کو اس طرح کی چیزیں اب بہت کم پائی جاتی ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ بہرحال گھر کا ماحول بھی ہے. ٹھیک ہے دیگر بھی چیزیں ہیں لیکن گھر کا ماحول بہت اس پہ ہم لوگوں نے اگر یہ چیزیں سیکھی تھی. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں گھروں کے اندر پیرنٹس اتنے زیادہ کانشیس ہوتے تھے کیونکہ شاید پاکستان کو نیا نیا بنا دیکھا تھا اور قربانیاں آنکھوں کے سامنے. میرے اپنی امی کے ماموں، آپ یقین کریں وہ نیولی میریڈ تھے اس وقت جب پاکستان بنا ہے. یہ تو ہماری ماں یعنی کہ ہم نے اپنے نانا کو خود دیکھا ہے. تو وہ نیولی میریڈ تھے اور ان کی بہت چھوٹی سی عمر کی اہلیہ تھیں، ان کی جو مسز تھیں، تو انہوں نے واقعی کنویں میں، گھر میں کنویں کھدے ہوتے تھے نا اس زمانے کے اندر، تو انہوں نے واقعی اس کے اندر چھلانگ لگائی تھی. ہمیں جب ہماری امی نے بتایا تھا نا تو ہم اس کے بعد کئی دفعہ سوچتے تھے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ خاتون خود لگا دے. وہ چھوٹی سی عمر کی تھیں اور خوف کے مارے کہ ظاہر سکھوں کا حملہ ہوا تو اس کے بعد یکدم انہوں نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوف تھا؟ خوف اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت چھوٹی ایج تھی نا، تو اور جب حملے ہوتے تھے تو ارد گرد کے گاؤں سے سنتے بھی تو تھے نا وہ لوگ. خوف کی حالت میں انسان خود کو اور زیادہ سیکیور کر رہا ہوتا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایک ایسا جذبہ تھا کہ اپنی
عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے وہ جو ہے اس طرح کی جگہوں میں شاید کود رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے، لیکن اپنی اپنی جو آزادی ہے وہ قید کی صورت میں، یعنی قید و بند کی صعوبتیں نہیں سہیں گی، اور اس طرح سے وہ اپنی جان سکھوں کے ہاتھ نہیں آنے گے، اس کی بجائے ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے، یعنی کہ ہمارے پیرنٹس ہی آئے ہیں نا ادھر سے، یعنی ہمارے آباء و اجداد ہیں. ہاں جی، اب ہماری اگلی جنریشن کے لیے وہ ذرا دور کا ہو جائے گا، لیکن ہم نے تو ان کی کہانیاں خود سنی ہوئی ہیں. میری اپنی جو سسٹر ان لا ہیں بڑی، وہ مائگریٹڈ، خود انہوں نے مائگریشن، اس وقت چھوٹی تھی وہ، لیکن انہوں نے خود وہ مائگریشن کی ہے، اور وہ سارا وہ منظر بتاتی ہیں کہ کس طرح سے پورا وقت کس طرح سے یہ لوگ خوف زدگی سے اور مشکل سے قربانیاں دے کر اپنی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کیسے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جی، اسی طرح کی ایک سٹوری میری دادی امی اور میرے جو نانا ابو ہیں نا ان کی بھی ہے. مطلب میرے نانا ابو اور دادی امی کی بڑی محبت تھی آپس میں، تو ہم اپنی والدہ سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے کیوں نہیں. کہتے یہ وہ احسان کا قرض چکا رہے ہیں آپ کے نانا ابو، کہ آپ جب یہ سیپریشن ہوتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ روئے گا، آواز نکالے گا تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے، اس لیے اس کو یہیں پہ چھوڑ کے آپ کو یہاں سے جو ہے نکلنا ہے. لیکن وہ بالکل نہیں رہیں ایسے، انہوں نے اپنے بھائی کو چھپا کے اٹھایا وہاں سے اور پاکستان لے کر پہنچی ہیں. تو اس طرح سے ان دونوں کا اتنا پیار، اتنا بہت زیادہ محبت تھی. تو اسی طرح سائمہ اصغر صاحبہ اور بھی کچھ سٹوریز ہیں 1947 کی کہ جس میں مظالم صاف صاف واضح ہو رہے ہوں ان کے. بالکل ایسے ہی ہے، بہت سارے واقعات جیسے میں نے پڑھے اور سنے. اس میں یہ تھا کہ جی لوگ ریل گاڑیوں پہ بھر بھر کر جاتے تھے، اوپر چڑھتے تھے، نیچے بھر جاتے تھے، اور بہت ساری ریل گاڑیاں تو پہنچتی ایسی تھیں کہ ان میں ایک بھی شخص زندہ نہیں ہوتا تھا، ساروں کو مار دیا گیا ہوتا تھا. اور اور ہر واقعے میں تقریباً میں نے یہی سنا کہ ریل گاڑیاں جب چلتی تھی نا تو ایسا تھا ہی نہیں کہ حملہ نہ ہو، حملہ ہونا ہی ہوتا تھا. رستے میں لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو حملہ ہی کرتے تھے. اب کبھی کوئی بچ جاتا تھا اور کبھی کوئی نہیں بچتا تھا، اور کبھی صرف لاشیں پہنچتی تھیں. اور جب پہنچ جاتے تھے، کبھی پھر ریل گاڑیاں ہیں تو کچھ لوگ ٹرک پہ بھی جاتے تھے، ٹرکوں پہ بھی جاتے تھے سامان کے اندر چھپ کر. اور سامان کے اندر جب چھپ کر جاتے تھے، اتنے گھنٹوں کا سفر ہے تو بھوکے پیاسے، کچھ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور گرمی، اور 14 اگست 1947 گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی اس دن. تو گرمی کے موسم میں کورڈ چھپے ہوئے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور ان حالات میں وہ لوگ اگر بارڈر پاس کر جائیں وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی اس کے بھی چانسز 100% نہیں ہوتے تھے کہ جی آپ بارڈر کراس کر ہی جائیں گے. اور کراس کرنے کے بعد پھر اپنے گھر بار میں جو لوگ رہتے تھے وہ چھوڑ کے آ کے پھر زمینوں پہ رہنا. زمین ہے بس، بہت سارے لوگ پھر زمین کے اوپر سو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور پھر بہت سارے، ایک واقعہ میں سن رہی تھی کہ ٹرین میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے تایا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آئے ہیں جو سکھ وغیرہ تھے، انہوں نے ان کے تایا کو پکڑا ہے، باہر نکالا اور اسی وقت ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. جی، تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں اور اس طرح کی قربانیاں ہمیں ملتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان آنے کے بعد دے سو کہ جی حالات آہستہ آہستہ اچھا سائمہ تبدیل صاحبہ ہونا انشاءاللہ شروع ہم ہوئے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ہماری معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا. جی ناظرین، جیسے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کچھ ہماری معزز مہمان خواتین ہمیں ساتھ ساتھ جوائن کرتی رہیں گی، آپ تک ان کا تعارف پہنچائیں گے. ابھی ہماری معزز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ڈائگنوسٹک ریڈیولوجسٹ اور ان ویمن امیجنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست بات آپ کو بتاؤں، ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، میڈیکل ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی اچھی آرٹسٹ بھی ہیں، کیلی گرافر بھی ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے ڈاکٹر سارہ ناز صاحبہ کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. آپ سنا، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ویلکم ٹو جوائننگ اس. اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں، آئی ایم ڈیسپریٹ ٹو نو دیٹ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیلیگرافر بھی ہیں، ماشاءاللہ آرٹسٹ بھی ہیں. میں نے دیکھا کہ بنیان المرصوص کی بھی آپ نے پینٹنگز کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے، نفاست سے. تو یہ دونوں شوق لے کر آپ کیسے چل رہی ہیں؟ جی میں کہاں چل رہی ہوں جناب، یہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے، اور بندہ تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. بالکل بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور بس تھوڑا سا بندے کے اندر اگر تھوڑا سا شوق ہو نا تو اللہ اس پودے کو پروان چڑھاتا ہے، اور اللہ کی مدد ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے تو بندہ قدم قدم چلتا رہتا ہے.
دوسری یہ کہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو ہماری قوم پاکستان میں ہمارا پیارا وطن ہے، ان کے سب جو بچے ہیں، میں ان کو یہی بولنا چاہتی ہوں کہ وقت کو ضائع نہیں کریں. وقت بہت ہے سب کے پاس، 24 آورس ہوتے ہیں ایک دن کے اندر. بالکل. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا سوتے ہیں اور ہم کتنا کھوتے ہیں. سونا تو بہت ضروری ہے، سوئیں ضرور. جب آپ سوئیں گے نہیں تو آپ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو نیند ضروری ہے. بالکل. سوئے بغیر تو آپ پروڈکٹیو کام ہی نہیں کر سکتے. آپ سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تب آپ کیا کرتے ہیں، کیا پلانز ہوتے ہیں آپ کے پورے دن کے لیے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی صبح پلان نہیں ہے تو یو آر اے فیلئر. I'm sorry to say ان سب کے لیے جو صبح کسی پلان کے ساتھ نہیں اٹھتے. تو یہ جو ہماری جنریشن کا جو مسئلہ ہے کہ وہ کچھ ایک چیز کو بھی صحیح سے نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو ٹائم کی قدر نہیں، دوسرا یہ کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو فوراً رزلٹ چاہیے. دیکھیں ہر چیز کا رزلٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ کب ملے گا وہ سب اس کو پتہ ہے. آپ نے بس لگ کر کرنا ہے کام کو، تو بس کرتے رہیں، اس کے ٹریک پر چلتے رہو، پھل بھی ملے گا، رزلٹ بھی آئے گا، انشاءاللہ سب ہوتا ہے. تو یہ کوئی انہونی اور ناممکن بات نہیں ہے کہ دو پروفیشن ایک ساتھ چلائے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، مدد کرتا ہے بے شک. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وقت کو میں تھوڑا سا پلان کرتی ہوں ڈیئر. اور میں کیا کرتی ہوں، بس اللہ کا شکر الحمدللہ، بس تھوڑا بہت یہ کہ لیکن ہاں جب میں ہاسپٹل سے واپس آتی ہوں تب میں نہیں کرتی ہوں پینٹ، کیونکہ پینٹنگ کا بھی ایک حق ہے اور میری جاب کا بھی ایک حق ہے. تو ان حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے کہ میں اس طرف سے نیگلیجنس کروں یا اس طرف سے نیگلیجنس کروں، دونوں یہ اچھی بات نہیں ہے. جو بھی کام کروں نا اچھے سے کروں، کیونکہ اللہ کو اللہ کو احسن کام پسند ہے، یعنی جو بہت اچھے طریقے سے کہتا ہے. تو اس طرح سے چلتے چاہے آپ تھوڑا کریں مگر ڈیلی کریں، تھوڑا کریں پر ڈیلی کریں. کچھ بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پینٹنگ کریں، جیسے میں نے کہا کہ میں جاب سے آتی ہوں میں پینٹ نہیں کرتی، کیونکہ میں اس وقت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو میں اس وقت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو مینٹلی فزیکلی اور بالکل فریش ہونا چاہیے پینٹنگ کے لیے. تو میں اپنی پینٹنگس دکھاتی ہوں، تو ویڈیو نہیں چلی تو میں نے پہلے پکچر سینڈ کر دی ہیں، آپ دیکھیے ان میں ڈیٹیل ورک، اور کوشش ہے کہ ہر چیز سے نا انصاف کیا جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جی 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 کہیں. ہاں بس بات یہ ہے کہ نا میں جب اس کو کر کے جب شروع میں نے پینٹنگ بنائی تو مجھے ایک آرٹ گیلری والے بہت سینئر تھے، وہ انہوں نے بڑا سراہا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں. جب انہوں نے غور سے اس میں دیکھا، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا تو ہی واز سو سرپرائزڈ. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنی محنت کیوں کرتی ہیں، آپ کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. تو میں نے کہا پیسے کے لیے کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ دے گا جو اس نے دینا ہے. یہ تو محبت ہے ان لفظوں سے جو اللہ تعالیٰ کے حروف ہیں، قرآن ہے، اس کو کرو تو اچھے سے کرو. آپ یقین کریں میرا تو یہی آبجیکٹو ہے کہ پینٹنگ ایسی بننی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے نا میسمرائز ہو جائیں، اس میں کھو جائیں، اسے 1 منٹ تک تو دیکھیں اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ بس ایک دفعہ سرسری طور پر دیکھ لیا بس وہ کیا ہوا. تو کام بھی میرا تو بس یہی باٹم لائن یہی ہے کہ نا کام کو اچھے طریقے سے کریں. کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، کام کو محبت سے پورے خلوص سے کریں، اللہ کی مدد کے ساتھ کریں، رزلٹ آتا ہے، بالکل ضرور آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ کیلیگرافی کر رہی ہوتی ہیں، آرٹ بنا رہی ہوتی ہیں، پاکستان کے فلیگ وغیرہ بنا رہی ہیں، تو کس جذبے کے ساتھ بناتی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت نفاست ہے آپ کے ہاتھ میں. جی شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. میں شروع سے ہی نا بڑی پیٹریوٹک ہوں الحمدللہ. میرے پاس کافی آپشنز آئے کہ میں باہر سیٹل ہو جاؤں، میری فیملی پہ بڑا تھا کہ باہر چلتے ہیں، بٹ میں نے کہا نہیں، نو، میں پاکستان سے ہوں، پاکستان مجھ سے نہیں ہے. تو میں اسے میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو چلاتا ہے دنیا کو، سیکیورٹی بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے. تو ہم پاکستان کو چھوڑ کے کیوں جائیں؟ اس نے دینا ہوگا وہ یہیں دے گا، اسے سیکیور کرنا ہوگا یہیں کر لے گا. تو یہ تو، اور ہمیں ویسے بھی ہجرت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کے لیے نہیں کی، اور پیسے کے لیے کرنی بھی نہیں چاہیے. ہجرت جو ہے وہ صرف اس کے لیے الاؤ ہے کہ جب آپ کو اپنے دین کی پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو جس جگہ پر، وہاں سے آپ ہجرت کر سکتے ہیں، اس کا تو بہت بڑا اجر ہے. تو اس لیے میں شروع سے پیٹریوٹک ہوں، اور فلیگس وغیرہ شروع سے بناتی ہوں. جب بھی 14 اگست آتی تھی جھنڈیاں ہوتی تھی اور میں ہوتی تھی. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی ہمارے پاکستان کی فلیگ کی جو میں بنا رہی تھی. ابھی جو میں نے ریسنٹ ہوئی، محبت ہے اپنے ملک سے، اور اس کا جو اتنے خوبصورت ہمارا جو کلرز ہیں ہمارے فلیگ میں کل یہی سوچ رہی تھی کہ شکر اللہ کا کہ ہمارے فلیگ کا کلر گرین ہے. گرین از اے سائن آف سبزہ، ہریالی، خوشحالی. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا نا ہمارے بزرگوں نے. تو یہ جو میں نے ریسنٹلی بنایا نا، یہ بنیان مرصوص
اس کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے. جی. اور جب یہ جس وقت یہ ایونٹ ہوا, جس وقت مارکہ حق ہوا, اس وقت میں اتفاق سے میں نے شروع کر دی تھی, بٹ دیٹ واز ناٹ ان مائی مائنڈ کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. تو میں تو صرف بیک گراؤنڈ ہی بنا رہی تھی, کاہی کلر کا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ دیا تھا, اور آئی واز جسٹ اسٹارٹیڈ کہ میں اس کو فلیگ بناؤں گی. بس میں نے فلیگ بنانا جب شروع کیا تو ٹائم لگتا ہے, تو اس میں چلتی گئی, تو ذرا یہ سب ہو گیا. تو پھر جب وہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی, تو میں نے سوچا کہ آئی ہیو ٹو کنورٹ دس پینٹنگ انٹو بنیان مرصوص. تو اگر اس پینٹنگ کو آپ دکھائیں, ڈسپلے کریں, تو اس میں نے ایک دیوار بنائی ہے ہمارے پاکستان کے, جو بیک گراؤنڈ میں ایک دیوار کا اسٹرکچر دیا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کا سمبل ہے. تو اس لیے میں نے پھر اس کو ماشاءاللہ بہت پسند کیا گیا, اور ابھی ہمارے ایک انٹرنیشنل پیپر میں بھی اسی پینٹنگ کے حوالے سے مجھے پیٹریوٹک پر ایک ٹائٹل اور ایک آرٹیکل ماشاءاللہ اس پہ پبلش بھی ہوا ہے, تو خلیج ٹائمز میں. اچھا, تو ماشاءاللہ سے جی, اس کا بس دماغ میں محبت ہوتی ہے نا, تو پھر اترتے ہیں رنگ اللہ کے حکم سے, اور پھر اترتے ہیں آئیڈیاز, وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. مجھے کسی نے کسٹمائزیشن کے لیے کہا کہ بھئی آپ ایک پینٹنگ بنا دیں جس میں فبأي آلاء ربكما تكذبان لکھا ہوگا, اور آپ نا ایک ہمیں رف اسکیچ بنا کے دکھا دیں تاکہ ہم اپروو کر دیں. میں نے کہا نہیں, وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ رف تو میں بناتی نہیں, میں ڈائریکٹ ماشاءاللہ سے کام کینوس پہ کرتی ہوں. جب میں بیٹھتی ہوں تو میں نے سارے کام چھوڑ کے بس پینٹنگ کرنی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس وقت یہ جو میں برش پھیرنے والی ہوں, یہ کتنا کہاں کون سے یہ بنائے گا, کون سا اسکیچ بنائے گا, کیا ڈیزائننگ ہوگی, کیا ڈائمینشنز ہوں گے, وہ پہلے سے نہیں بتایا جا سکتا, اسی وقت ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ آپ اتنے جذبے اور محبت سے پینٹنگز بناتی ہیں کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. آپ یہی بات کر رہی تھی, مجھے بہت اچھی یہ بات لگی آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نفاست کو پسند کرتے ہیں, خوبصورتی کو, تو اتنی ہی خوبصورتی سے آپ کام کرتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. بڑی خواہش تھی آپ سے مزید باتیں ہوں, آپ سے دوبارہ ضرور رابطہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا, مجھے اپنا ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی جزاک اللہ. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر سائرہ ناز صاحبہ کی گفتگو سنی. ماشاءاللہ بہت ہی جذبے کے ساتھ وہ پینٹنگز کرتی ہیں. تو ہم ہر پاکستانی کے اندر جو ہے یہ جذبہ لازمی ہونا چاہیے, جو ہمارے بزرگوں نے جو آج منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں, جنہوں نے لاکھوں آنکھوں سے یہ فریڈم کے خواب دیکھے تھے اور یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے, جس میں ہم آزادی سے سکھ کا سانس لے کر جی رہے ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس جذبے کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھ کے ہر کام اتنے ہی جذبے سے کرنا چاہیے. ہم بہت سی باتیں اور کریں گے آپ کے ساتھ. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کو خوش آمدید. اور جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی قیمت پر, خواتین کا جو کردار ہے اور ان کی ذمہ داریاں ہیں, اس پر ہم ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. جی محترمہ سائمہ اصغر صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. جی تو بیسکلی ہم حالات کی بات کر رہے تھے کہ بیفور مائیگریشن اور پارٹیشن والے دن اس طرف بالکل ایک لکیر کھینچی گئی تھی نا زمین پہ, اس لکیر میں اس طرف حالات کچھ اور تھے, اور جب دوسری طرف گئے ہیں مسلمان تو حالات ان لوگوں نے کس طرح کے فیس کیے, اس پر ہم بیسکلی بات کر رہے تھے. تو جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں, ہاتھ بالکل خالی تھے. بھوک پیاس, بیماریاں, گرمی, یہ سارا کچھ تھا. ان امپلائمنٹ تھی, جابس تو نہیں تھی فی الحال جاتے ہی. تو اس وقت وہاں پر انہوں نے کیا فیس کیا, تو اس کی سٹوریز میں بہت زیادہ میں نے دیکھی, قصے وغیرہ کتابوں میں نے پڑھا کہ جو مسلمان تھے نا ارد گرد, جو آلریڈی لاہور کراچی وغیرہ میں آلریڈی بسے ہوئے تھے, رہ رہے تھے, مسلم میجورٹی سٹیز تھی نا وہ والی, اور باقی لوگ اس طرف سے مائیگریشن کر کے آ رہے تھے. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ شام کو نکلتے تھے کپڑے لے کر, جوتے لے کر, کھانا پینا لے کر, سارے ریفیوجیز کی ہیلپ کرنے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کہ جس کے پاس جو ہے وہ دیتا تھا, اور ان ریٹرن وہ لوگ کچھ بھی نہیں لیتے تھے ڈیفینیٹلی. اور بہت ساری سٹوریز میں ایسا بھی تھا کہ ان لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے تو گھروں میں اپنے جگہ دی. ایک ایک گھر میں کئی کئی خاندان رہتے تھے, اور اس زمانے میں وہ اس چیز کو فیل نہیں کرتے کہ تھے جی کہ ہمارے ساتھ باقی لوگ کیوں رہ رہے ہیں, یا ہماری اپنی انفرادیت ہے, یا میرا اپنا گھر ہے, میں اس کو ریفیوجی کیمپ کیوں بنا دوں, اس کو کیوں کھول دوں دوسروں کے لیے. اچھا, ایسے ہی کچھ مناظر وہ بھی تھے جب نبوت کے 13ویں سال میں صحابہ کرام رسول اللہ بھی مائیگریشن کرتے ہیں, تو مہاجرین و انصار کی بھی یہی
یہی ان کے جذبے تھے اور یہی باتیں تھی ساری ان میں بالکل. بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مواخات کا کانسیپٹ دیا تھا اسی کانسیپٹ کو بیسکلی اپلائی کیا تھا اس وقت بھی. جو بردرہڈ بھائی چارے کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مدینہ میں کہ مہاجرین جو آئے ہیں وہ انصاریوں کے ساتھ رہیں گے, ان کے گھروں میں رہیں گے اور شیئرنگ بیسس پہ رہیں گے, کھانا پینا ہر چیز شیئر ہوگی. تو وہی ماحول ہم نے وہی سارا کچھ اس وقت بھی دیکھا, مائگریشن کے بعد بھی ہم نے دیکھا, پارٹیشن کے بعد. اور اس طرح ان لوگوں کی بیسکلی ہیلپ ہوئی. اور محترمہ فاطمہ جناح تھی, رانا لیاقت علی تھیں, سب سے زیادہ لوگ ان کے گھروں میں اسٹے کر رہے تھے. اور جیسے جیسے لوگوں کا اپنا بندوبست ہو جاتا تھا نا, اپنے گھر ہو جاتے تھے, کاروبار ہو جاتا, تب لوگ باہر موو کرتے تھے اور اپنے پھر اسٹیبل ہو جاتے تھے, سیٹ ہو جاتے تھے. اور ایک صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 2 سال ان لوگوں نے یہ اس طرح کی مشکلات جو تھی نا, ایسا نہیں ہے کہ 10 سال چلی ہیں, 2 سال 3 سال تک اس طرح کے حالات رہے. اس کے بعد پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف آنے لگ گیا, استحکام ہونے لگ گیا, مضبوطی آنے لگ گئی. تو یہ سوسائٹل فیبرک جو تھا وہ اس طرح وہاں پہ سب اس کے اندر نا سٹچ ہو رہے تھے, باقاعدہ ایک کمیونٹی بنتی جا رہی تھی. جوش اور جذبے کے ساتھ, لگن کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اخلاص تھا, ہمدردی تھی, ایک دوسرے کی مدد تھی, ایمانداری تھی, چیٹنگ نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ لے لیں, کچھ کھا لیں, میرا ہی بینیفٹ ہو, اس طرح کی فیلنگز نہیں تھیں. اچھا محترمہ ربیہ صاحبہ, کیا پاکستان واقعی ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر غور کیا جائے تو پہلے تو کانگریس پارٹی تھی نا جس کو مسلمانوں نے بھی جوائن کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد مسلم لیگ تو 1906 میں بنی ہے. تو اب اس سے پہلے تو یہ اکٹھے تھے, صرف یعنی کہ برے صغیر کی آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی. جی, پاکستان کی آزادی کی موومنٹ اس وقت نہیں تھی. لیکن جب یہ مسلمان لیڈرز ہمارے ان کے قریب ہوئے ہیں, ہندوؤں کے قریب ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی بائسنس دیکھی ہے, انہوں نے ان کی سیلفشنس دیکھی ہے, انہوں نے ان کو قریب سے جب دیکھا ہے تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ایک جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں اس وقت آزادی کی انگریزوں سے, دوسری پھر ہمیں شاید اور جنگ نہ لڑنی پڑ جائے کہیں ہندوؤں سے آزادی کی, کیونکہ یہ تو 2 قومی نظریہ وجود میں اسی وقت آیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی قطعی, ہمیں ان کی وہ سپیچز دکھائی نہیں جاتی, وہ بتائی نہیں جاتی, ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کی جاتی, ورنہ وہ بالکل کلیئر تھے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں وہ اپنے دین اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور یہی چیز پھر جب انہوں نے دیکھی اور ہمارے لیڈرز نے تھوڑی سی محسوس کی, پھر یہ مسلم لیگ بنی. اور اس کے فوراً بعد دیکھیں کہ جب یہ علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا 1930 میں, وہاں سے کیسے بوسٹ اپ ہوا یہ سب. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ پچھلی کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, پورا مجمع پوری قوت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا. بالکل کلیئر تھے مسلمان اس وقت کہ ہم اسلام کے نام پر پاکستان میں جا رہے ہیں, ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق, اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, ہماری ہر چیز ہمارے دین کے مطابق ہوگی. ورنہ وہاں پر بیسک نیڈز تو دیکھیں انسانوں کی سب جگہ پوری ہوتی ہیں. وہاں پر بھی مسلمانوں کے اپنے گھر تھے, زمینیں تھیں, کاروبار تھے, کھانا تو انہیں مل ہی رہا تھا, رہائش بھی تھی, لیکن ان کو وہ مذہبی آزادی نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہیں اتنی مشکل ہوتی تھی. اور انہیں وہ ساری ظاہر ہے کہ میجورٹی تھے ہندو, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں بہت مشکل تھی. تو اصل تو انہیں آزادی اپنے دین کی مذہب کی چاہیے تھی. جی, اسی طرح وہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ سر سید احمد خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں, ان کا بھی ایک قول ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک سرکار کے نیچے ان کا ملاپ ہو سکتا ہے اور کسی بھی طرح سے نہیں, یہ مل نہیں سکتے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں کیونکہ ہماری ہر چیز مختلف ہے نا, کوئی ایک چیز بھی تو نہیں ملتی. ہمارا عقیدہ اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, اللہ کی کتاب کا ہے. ہندوؤں میں آپ بتائیں کیا سملیرٹیز ہیں, کوئی چیز ہے ایسی جو ہمیں ایک کرے. پھر ہمارا کھانا پینا حرام حلال مختلف ہیں, ہمارے لباس مختلف ہیں, ہمارے رشتے ناطے مختلف ہیں, ہماری ہر چیز مختلف ہے, ہم ایک ہو ہی نہیں سکتے تھے. اچھا محترمہ سائمہ اصغر صاحبہ, کیا اس وقت بھی گائے کے جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں تو گائے کے کاٹنے پہ اس وقت بھی اسی طرح تنازع کھڑے ہوتے تھے؟ ایسا ہی تھا. ہندو میجورٹی علاقوں میں خصوصاً جہاں پر محلے بنے ہوئے تھے نا, کچھ محلوں میں ہندو زیادہ رہتے تھے, بلکہ پھر اسی وجہ سے ظلم و ستم اور پکڑنا مارنا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کامن وتھ ٹائم ہوتی جا رہی تھی. کیونکہ قائد اعظم نے دیکھیں پہلے تو کانگریس سے جوائن کی تھی نا,
جب وہ لائر بنے, بیرسٹر تھے, پہلے انہوں نے کانگریس جوائن کی ہے, لیکن جب انہوں نے دیکھا ہے کہ کانگریس میں جو لیڈرز ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے, یا مسلمانوں کی اپنی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے, یا ان کے لیے پریکٹس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو دوبارہ وہ جب انگلینڈ گئے ہیں, واپس آئے ہیں, تو انہوں نے پھر مسلم لیگ جوائن کی ہے. اور مسلم لیگ جوائن کرنے کا پھر ایجنڈا اس کے بعد سے جب ٹو نیشن تھیوری جو پیش کی گئی ہے کہ دے آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز, مسلمز ہیں, ہندوز جو ہیں وہ الگ الگ نیشن ہیں, اس ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پر پھر مسلم لیگ تو اسی کو آگے لے کر چلی ہے, اور قائد اعظم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اور مسلمان جو اس وقت ارد گرد علاقوں میں رہتے تھے, آپ کو پتہ ہے ان میں بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, سب کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ایک سرٹن پرسنٹیج سوسائٹی کی پڑھنا لکھنا جانتی تھی, باقی نہیں جانتے تھے. میں نے جو 1857 کی تاریخ کو پڑھا, ہسٹری کو, اس میں یہ تھا کہ جب یہ جنگ آزادی ہوئی ہے تو اس وقت برطانوی سامراج جو ہے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں ہم سب بر صغیر والے. تب مسلمانوں کو اس جنگ میں پیش ہونے کی یہ سزا ملتی ہے کہ پھر سیاست کے, تجارت کے, تعلیم کے سارے دروازے ان پہ بند کر دیے جاتے ہیں, نوکریوں کے. شاید اسی وجہ سے وہ کم پڑھے لکھے رہ گئے. ایسا ہی تھا, ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا گیا تھا. ہندوؤں کو زیادہ اپرچونیٹی دی جا رہی تھی ان ایجوکیشنل سیکٹرز اور جاب سیکٹر میں نا, جبکہ مسلمانوں کو دوسری طرف بالکل رکھا جا رہا تھا, ان لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز نہیں دی جا رہی تھی. تو بہت پڑھنا لکھنا اتنا زیادہ کامن نہیں رہا تھا. پھر بھی لوگ جلسوں میں آتے تھے, مسلم لیگ کے جلسے ہوتے تھے, قائد اعظم سامنے سے بول رہے ہوتے تھے, اینڈ تک سارا کچھ, سارے ہالز وغیرہ جو میدان ہوتا تھا بھرا ہوا ہوتا تھا, چاہے اینڈ تک آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور قائد اعظم کے جیسے ہمیں پتہ کہ ان کی اردو اتنی زیادہ کلیئر نہیں تھی, وہ زیادہ انگلش میں بات کرتے تھے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سننے کے لیے جمع ہوتے تھے چاہے انہیں ایک بات سمجھ آئے نہ آئے. وہ ایک ہی جذبہ تھا فریڈم کا, اور وہ فریڈم کس نام پہ؟ اسلام کے نام پہ. لوگوں کو پتہ مسلمان کیوں جمع ہوتے تھے, اسلام کے نام پہ جمع ہوتے تھے نا. اور جتنی بھی اس کے بعد کی قائد اعظم کی تقریریں ایون دیکھ لیں تو تقریروں میں اسلام کا ذکر آتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے ایمان, اتحاد اور تنظیم کا میسج دیا. ادروائز وہ ایمان کا ورڈ اپنے میسج میں یوز کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ جو بیسکلی کنٹروورسی ہے نا, یہ آج کل بیسکلی بنائی جا رہی ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو جان بوجھ کر کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اپنے نیشن سے دور ہو جائیں. یہ آلریڈی چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی 2025 میں آلموسٹ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ, 3 لاکھ سے زیادہ یو کین سے ینگسٹرز, وہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں پاکستان کو جابس کے لیے, باہر جابس کرنے کے لیے. تو یہ جو کنفیوژنس کریٹ کی جا رہی ہیں, یہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کو کمزور کیا جا سکے. ادروائز اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے نام پہ بنا ہو. کہتے ہیں یہ سیکولرزم کے نام پہ بنا تھا, اس طرح سے کچھ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس بات پہ. صرف ڈیبیٹس نہیں ہو رہی بلکہ بہت زیادہ پروپیگیٹ کہتے ہیں نا, پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ. آپ مجھے بتائیں نا, خود ایک کامن سینس کی یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں آلریڈی سیکولر اسٹیٹ تو آلریڈی تھی, اس کو پاکستان کو بنانے کی ضرورت کیا تھی اگر اسے سیکولر ہی بنانا تھا تو؟ کیونکہ ظاہر ہے نظریے کا ایک وہی اختلاف اس کی تقسیم لاتا ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ اندازہ لگائیں 1930 میں تصور پاکستان پیش کیا گیا, بالکل, اور 47 میں پاکستان بن گیا. دو ایک طرح سے آقا ہے نا, ایک انگریز ہے اور ایک ہندو, اور دونوں اس بات پہ متفق ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے سروائیو نہیں کرنے دینا, انہیں ہم نے آرگنائز نہیں ہونے دینا. یہ پہلے سے ان کے اندر. اس کے باوجود پاکستان کا قیام ایک, اور اتنا بڑا ایریا, وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ بس ہمیں سب کو معافی کرے کہ پاکستان, مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, ورنہ آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک اسٹیٹ وجود میں آتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. اور اگر نظریہ اہم نہیں تھا تو پھر تو دیکھیں وہاں ٹھیک تھے, مسلمان رہ رہے تھے, کیا مسئلہ تھا پھر؟ بالکل ایسے. اس کو یہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, یہ باقاعدہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے بچے, اب دیکھیں اب نوجوان نسل کیا کہہ رہی ہوتی ہے, اس ملک نے ہمیں دیا کیا. اچھا محترمہ ربیہ صاحبہ, ہم یہیں سے بات کریں گے, بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے. نوجوان نسل کو واقعی یہ میسج جانا چاہیے. لیکن ناظرین, ابھی ہماری معزز مہمان سارہ چودھری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ CEO ہیں عمل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ لائف کوچ بھی ہیں. ان کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سارہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل ٹھیک ہوں. آئی ہوپ کہ آپ اور اسٹوڈیو میں جو لوگ بھی موجود ہیں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, آمین. اچھا محترمہ سارہ صاحبہ, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے آزادی کے حوالے سے خواتین کے کردار کو اگر ڈسکس کیا جائے,
تو 1947 کی خواتین کے صبر اور حوصلے سے آج کی خواتین کیا سیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں اور میں کبھی کبھی نا اس چیز پہ غور کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں, ہم تنگ آ جاتے ہیں حالات سے اور چیزوں سے, اور ہم اب دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں کہ ہم بہت گلے شکوے بھی کرنے لگتے ہیں نا ملک کو لے کر بھی, کہ ایسے حالات ہیں ویسے حالات ہیں, اور اس طرح کے اظہار کرتے ہیں. لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ ایٹ دا اینڈ اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں نا کہ جب ہمارے پاس ایک آزاد ملک اگر نہیں تھا, اور پھر ان تمام لوگوں کو اس وقت جو ایک تکلیف سے گزرنا پڑا صرف ایک ملک میں آنے کے لیے, جس طرح آج ہم کیونکہ خواتین کی زیادہ بات کریں تو 1947 کی جب ہم تمام اگر ہسٹری کو پڑھتے ہیں بیٹھ کر کہ اس وقت ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان پر گزری اور کس تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا, تو ہمارے لیے سب سے پہلے تو ایک ہمیں ایز اے وومن بھی سب سے پہلے یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے باقی تو پوری دنیا میں کہیں بھی 100% حالات ٹھیک نہیں ہیں. کسی بھی ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس کنٹری از کمپلیٹلی سیف اور یہاں ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے, بیکاز اٹس ورلڈ اور دنیا ہے اور ہر جگہ انسان ہی, اور انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تقریباً ہر جگہ پر, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک آزاد ملک ہے, اپنا ملک الحمدللہ بالکل رہنے والے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم ان کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی قربانیاں دی, اتنے اس سے گزرے, تکلیف سے گزرے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اتنا حوصلہ اور جذبہ دکھایا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں ان سے ایک اسٹرانگ, جسے ہم کہتے ہیں بار بار آج ہم بات کرتے ہیں نا امپاورمنٹ کی اور ایک اسٹرانگ خاتون ہونے کی, somehow مجھے لگتا ہے کافی کنفیوز ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اونلی بولڈ ڈریسنگ از بینگ اسٹرانگ, صرف ایک بلنٹ ہونا یا باہر آپ کا تھوڑا سا گھوم پھر لینا شاید آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے, یا آپ اگر صرف جاب کر رہے ہیں تو یہ شاید ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ ایک امپاورڈ وومن ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی, اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا, انہوں نے اتنی ہمت دکھائی. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ونس دے جب وہ پاکستان میں الحمدللہ جب دے گاٹ دیئر کنٹری, تو وہاں پہ بھی وہ انہوں نے اپنے آگے جنریشنز کو, اپنے گھروں کو وہ لے کر چلے کس طرح سے. مجھے لگتا ہے کہ دس واز ریئل امپاورمنٹ, کہ وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ تھے کہ اتنی تکلیف سے گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے اتنی ہمت دکھائی, اتنا حوصلہ دکھایا. آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر مینٹل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ان کے لیے بہت ٹرومیٹک تھا سارا ایکسپیرینس. بالکل ہم لوگ آج کل ظاہر سی بات ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے غم بھی جو ہے وہ برداشت پاتے ہیں, اور ہم اس کا کبھی کبھی بہت بڑا, چھوٹی سی بات کبھی بہت بڑا پہاڑ بنا لیتے ہیں, اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میری ہی زندگی میں شاید سارے غم ہیں اور میں بہت دکھی ہوں وغیرہ وغیرہ. بیکاز آف کورس ایٹ دا اینڈ وی آر ایموشنل اینڈ وی آر سینسٹیو. لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی, ان کے لیے کتنا وہ تکلیف دہ وقت رہا ہوگا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ رہی, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور ہمیں بھی ان سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دماغی طور پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں, اور دل ہمارا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ مضبوط ہونا چاہیے, قربانی کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر ہر وقت موجود ہونا چاہیے, حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, اور ایمان بہت ہونا چاہیے, ایمان کی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اچھا سارہ صاحبہ, یہ جو 1947 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو زخم ہیں معاشرتی اور نفسیاتی زخم کتنی نسلوں تک منتقل ہوئے تھے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے اس وقت اس کو سفر کیا ان پہ تو ان کے لیے تو سب کچھ فریش تھا, اور ان کے لیے اس کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے اسے گزرنا. اس کے بعد ان کے بعد جو آنے والی نسل تھی, which I would say our parents actually, because I'm 37 years old right now, تو مجھے پتہ ہے کہ امی ابو بتاتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو سب ایکسپلین کرتے تھے, بتاتے تھے کہ کس طرح سے کیا سب کچھ ہوا تھا. تو اس کے بعد ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں امی ابو وغیرہ نے. تو میرے خیال سے آئی وڈ سے کہ 3 نسلوں تک تو, یا 2 نسلیں جو ان کے آنے کے بعد, یعنی ایک تو وہ خود تھے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ 2 نسلیں جو گزری ان تک یہ ساری باتیں. اور پھر ہمارا جو اسکولس میں بھی ہم پڑھتے تھے وہاں پر بھی آف کورس ہمیں ساری ایجوکیشن اس کے حوالے سے دی جاتی تھی. تو میرے خیال سے تب تک ایک لوگ اس پین کو فیل کرتے رہے اور اس کو کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈ کرتے رہیں کہ کتنی مشکلوں سے اور کتنی قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ ملک حاصل ہوا, اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کس تکلیف سے گزرے.
somehow مجھے لگتا ہے کہ اب جو آنے والی جنریشن ہے یا جو جنریشن آ چکی ہے ایکچولی مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو شاید وہ ویلیو نہیں ہے میرے خیال سے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کتنی قربانیوں سے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے اور آزادی کی اہمیت کیا ہے, تو somehow مجھے لگتا ہے کہ اب جو جنریشن آ چکی شاید ان کو وہ والی ویلیو نہیں ہے, لیکن ہم تک بھی جو جنریشن تھی ہمیں بھی پتہ تھا اور ہم وہ سٹوریز جب سنتے تھے وہ واقعات ہمیں پتہ چلتے تھے تو ایک دل میں واقعی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اور جب ہم اس کو سوچتے تھے, ابھی بھی اگر میں سوچوں اس پہ امیجن کروں کہ وہ کتنا پینفل بھی ہوگا اور پھر ٹرومیٹک بھی ہوگا وہ سارا ایکسپیرینس, تو آئی کین سم ہاؤ feel it and I can value it that alhamdulillah we have a free country. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ ان لوگوں کی محنتوں کے ساتھ الحمدللہ آج ہم یہاں پر ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. بٹ اللہ کہ ہم اس چیز میں کامیاب ہوں کہ جو ہماری اس وقت کی نسل ہے اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک بھی یہ چیز ٹرانسفر کر سکیں, ان کو ایجوکیٹ کر سکیں, کیونکہ ویلیو ہے نا بیسیکلی. جب ہمیں ایک چیز کا یہی نہیں پتہ ہوگا, جس طرح اگر ہم اپنے گھر کی بھی بات کرتے ہیں نا, سم ٹائمس وہ بچے جو ہے وہ فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسے بھی ہیں, گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, تو اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس ان کو پھر اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, ہم نے بہت محنتیں کی ہیں, ہم نے ایک ایک پیسہ جوڑا ہے, ہم نے خون پسینہ بہایا, پھر کہیں جا کے یہ گھر بنا ہے اور یہ گاڑی آئی ہے, تو اس کو ویلیو کیا کرو. اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کنٹری کو واقعی ویلیو کرے, ایک آزاد ملک ہونا اور اس کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لیے, اس کو ویلیو کرے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو بھی ان کے ساتھ ریگولرلی شیئر کرنا ان چیزوں کو, ان کو بتانا بہت ضروری ہے. بالکل زبردست, بہت اچھا میسیج آپ نے ہماری یوتھ کو دیا, ہماری ماؤں اور بہنوں کو دیا. بہت شکریہ سارا صاحب آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. مزید انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرامز کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سارا چودھری صاحبہ تھی, انہوں نے بہت ہی اچھا ہماری آج کی ماؤں بہنوں کو ایک میسیج دیا ہے کہ ڈیلی بیسس پر ریگولرلی آپ اس ویلیو پہ بات کریں, فریڈم پہ بات کریں کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ ہمیں یہ وطن عزیز ملا اور ہمارے کتنی جانیں اور کتنے خون بہائے گئے جس کے بعد یہ سیراب ہوا اور آج لہرا رہا ہے. تو مزید اسپیکٹس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وقت ہے بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کا اگین خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین, ہمیں ہماری معزز مہمان ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ نے جوائن کر لیا ہے, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں اور بیہیویئر ایکسپرٹ ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بریک سے پہلے ہم آزادی پر بات کر رہے تھے 1947 کو لے کر, تو آپ کے خیال میں آزادی کی کیا اہمیت ہے, اس پہ ایلیبوریٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آزاد ملک میں بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں تو شاید تھوڑا سا فار گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یوم آزادی آتا ہے تو بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان سب جذبات کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے, اور وہ جو ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک جو ڈیڈیکیشن ہے اپنے وطن عزیز کے ساتھ, اس کو دوبارہ سے جو ہے نہ صرف خود اپنے آپ کو یاد دہانی کرائی جائے بلکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی کرائی جائے. آزادی کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم 1947 کے لحاظ سے بات کریں تو جو آزادی کے لیے جو قربانیاں دی تھیں غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ 10 لاکھ سے زیادہ تھیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ان سے قربانی سے پیچھے ہٹا نہیں. جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی اس وقت جو ہے جذبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور آپ اس میں دیکھیں کہ وہ لوگ بھی اسی جذبے کے ساتھ شریک تھے جن کو پتا تھا کہ جب اس کے بعد ڈویژن ہو جائے گی اور ہمیں پاکستان کے نقشے میں اور محل وقوع میں شامل نہیں ہونا, وہ لوگ بھی اتنی ہی جذبے کے ساتھ جو تھے. حقیقت یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے, لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں سب سے قیمتی متاع ہے جو سب ہر طرح کی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ خریدی جاتی ہے, پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے.
بالکل ایسا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی ریسنٹ سچویشن پہ اگر بات کریں، ہماری یوتھ کیوں آزادی کی قیمت کی قدر نہیں کر رہی؟ جیسے کہ میں نے ابھی خود کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ چونکہ آزاد رہتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے تو ہم شاید اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ اگر میں اپنے آپ کو لمٹ کروں مسلم دنیا تک، تو میں نے اپنی حیات مختصر جو ہے اور حیات مستعار میں خود جو ہے 4 تحریک آزادی چلتی ہوئی دیکھی ہیں. جن کو کہ میں نے خود پوری، جس کو آپ کہیے کہ اپنی انٹلیکچوئل ایکٹیونیس کے ساتھ اس کو جو ہے نا میں نے پرسیو کیا ہے. 90s میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی واز پریٹی ینگ ویمن جس وقت بوسنیا میں آزادی کی، جس وقت بوسنیا میں قتل عام ہوا اور اس وقت ساتھ آزادی کی اسٹرگل ہو رہی تھی اور خواتین نے جس طرح سے اس میں قربانی دی، نہ صرف خواتین نے بلکہ مردوں نے بھی. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، ایک بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ فیمنسٹک اپروچ جو ہے نا ٹورڈز جینڈر ڈفرینس وہ بڑی عجیب طرح کی ہے. ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، جبکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم ایک جس نعمت کی بات کرتے ہیں وہ ایک مرد کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی کہ ایک خاتون کے لیے ہوتی ہے. اور ہم اس وقت جو ہے نا اس کو کرتے کرتے تھوڑا سا اس کو نا وہ ڈسکریمنیٹ کرتے کرتے اس اہمیت کو بھول جاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ دونوں انسان ہیں، اور ہر انسان خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو اور خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ مالک ہو، خواہ غلام ہو، ان کے جذبات، احساسات، ان کے تقاضے ایک ہی ہوتے ہیں. اور آزادی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جانوروں تک کے اندر اس کی جو ہے وہ تڑپ نظر آتی ہے، بالکل، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ میں نے اپنی عمر اس اپنی زندگی کے اندر بوسنیا کا وہ دیکھا قتل عام، اور اس کے بعد میں نے بوسنیوی خواتین کو جو ہے نا اس کے اندر بہت ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک کونے خدرے میں نہیں ہو رہی تھی، وہ کھیتوں میں بھی ہو رہی تھی، وہ صنعتوں میں بھی ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ وہ جو مرد مارے جا رہے تھے ان کی جگہ پر ان کے کنبے کو، ان کے کاروبار کو اور پورے کے پورے معاشرتی ڈھانچے کو جو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی جرأت اور ہمت تھی، اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتی تھی. دوسرے نمبر پہ میں نے یہ دیکھا افغانستان میں 9/11 کے بعد جب امریکہ نے انویژن کی ہے اپنے ساتھ پوری دنیا کو ملا کے، جس میں بدقسمتی سے ہم پاکستانی بھی شامل تھے، اور اس کے بعد جب افغانستان کے اندر انویژن کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم نے افغان خاتون کو اپنے کنبے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے دیکھا، اور اس کا جو ہم نے جذبہ ہمت اور ارادہ جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس کا حجاب، اس کی ویلیوز اور اس کا جو ہے نا خاندان کنبہ اور اس کا جو ہے ملک، وہ سب کا سب اتنی بڑی اسٹیک تھی کہ جس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور کسی بھی جگہ پہ اپنے مردوں کو حوصلہ نہیں ہارنے دیا. بالکل. آپ آگے چلیے، اس کے بعد ہم نے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے برما میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام دیکھا. جی. اس کے اندر بھی جو برمی خواتین ہیں ان کا کردار جب میں دیکھتی ہوں تو میں بہت حیران ہوتی ہوں. 1988 سے، چونکہ یہ مسئلہ پرانا چلا آ رہا تھا، اس وقت جو سیٹ اپس ہوتے تھے اور جو پروٹیسٹس ہوتے تھے اس کے اندر یہ خواتین جو ہے وہ آگے ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ گولی چل جاتی تھی اس کے اندر بھی جو ہے یہ خواتین ہر طرح کی قربانی دیتی تھیں. بلکہ پھر کیا ہے کہ برمی خواتین کے یونین کا جو ہے وہ انہوں نے فارم کی اور اس کے ساتھ خواتین کو اصل میں امپاور کرنا شروع کیا، تعلیم کے ساتھ، ہنر کے ساتھ، کاؤنسلنگ کے ساتھ. اور وہ خواتین جو پسی ہوئی تھیں، جو جنگ کی ماری ہوئی تھیں، جو اجتماعی عصمت دری کی، گینگ ریپ اور ان سب چیزوں کا وہ جو شکار ہوئی تھیں، ان کو اٹھا کے نہ صرف ان کے قدموں پہ کھڑا کیا بلکہ ان کی بیسٹ صلاحیتوں کو جو ہے وہ نکالا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ہے، جہاں تک ہم کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر کا مسئلہ تو پاکستان کے قیام کے ساتھ سے ہی چل رہا ہے نا. اور ایوری ناؤ اینڈ دین ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مساجد میں اپنے اجتماعات میں اعلان کرنے لگ جاتے ہیں کہ کشمیر کے لیے دعا کیجیے، وہاں پہ آج کل یہ واقعہ ہو گیا. ابھی یہ پچھلے دنوں جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا یہ بھی آپ دیکھیے کشمیر میں ہی ہوا تھا. اچھا، وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے بارے میں اقوام متحدہ، WHO اور جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اتنی بڑی بڑی رپورٹس جو ہیں وہ مرتب کی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً شائع بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں وہ افغانستان کی خاتون کو تو آزادی دلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی جو ویری بلانگنگس ہیں اس سے بھی وہ اس کو محروم کر دیتے ہیں.
وہ اتنی بڑی بڑی باتوں کا کوئی ذمہ نہیں لیتے. ابھی پچھلے دنوں جو 8 مارچ گزرا ہے جو خواتین کا یوم جو ہے خواتین کا عالمی دن تھا, جی جی, اس میں آپ دیکھیں کہ اہل غزہ کی جو خواتین ہیں اس کو شامل نہیں کیا گیا. وہ خاتون جو اس وقت اپنے ہاتھوں سے اپنے وہ جو ہے وہ ڈھانچہ بنے ہوئے بچوں کو وہ دیکھتی ہے, اور اس کے باوجود ابھی پچھلے دنوں جبکہ نیتن یاہو نے کہا کہ اس کو غزہ کو چھوڑ کے چلے جائیں, تو 10 لاکھ جو وہاں پہ جو بھی بچے کھچے لوگ رہ گئے ہیں, جن میں ان میں سے زیادہ تر حصہ خواتین اور بچوں کا, ہر کمزوروں کا اور جو ہے شہداء کے وارثین ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو زخمی حالت میں ہیں. وہ کیسے اور چھوڑ کے چلے جائیں؟ اور انہوں نے کہا ہے ہم چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزادی جو ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے ہر انسان ہر طرح کی آزادی ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے. ہماری اصل میں آج کی نسل کو وہی پلیٹ میں رکھی ہوئی آزادی مل گئی ہے نا, اس کی اہمیت ان کو سمجھ نہیں آتی, بلکہ بہت ہی کئی دفعہ ڈسکریجنگ سی جو ہے نا باتیں شیئر کی جاتی ہے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کو آزاد کرانے کی, یہ کیا کرنے کا فائدہ تھا وغیرہ وغیرہ. ہم یہ کرتے کرتے سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کہ جد و جہد کرتی ہیں, جنہوں نے تکلیف صحیح ہوتی ہے, تکلیف کے علاوہ انسان کی جو ہے نا عروج کی جو ہے رستہ وہ کبھی بھی ہموار نہیں ہوتا. اور آج ہم ماشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ عروج عطا فرمائے جو پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت ہے, جو اس کا محل وقوع ہے, اور پھر اسلامی دنیا میں جو اس کی اہمیت ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس فخر سے علیحدہ ہونے کو تیار ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ صرف کرنے والی, جب کام کرنے والی بات آتی ہے, اس آزادی کا, اس اعزاز کا تحفظ کرنے والی بات آتی ہے, تو ہم اس کے اوپر نیگیٹو کامنٹس دے کر تو اپنے آپ کو ایک عجیب طرح کا ان ایکٹیو اور ری ایکٹیو سا ثابت کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں, ذرا جا کے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے جو تعداد میں پاکستانیوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں, اور آپ دیکھیے کہ کاٹے جا رہے ہیں. بالکل, اور کیسے وہاں پر جو آسام اور بہار اور وہاں پر جب ہوتی ہے ان کے خلاف شروع, اور کس طرح کر کے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے, نہ کوئی پولیس سننے کو تیار ہوتی ہے, نہ ہی وہ جو وہاں کا جو ہے میڈیا ان کو وہ ان کی آوازوں کو اہمیت دیتا ہے. تو ان صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم بہت خوش قسمت نہیں ہیں کہ آج ہم اطمینان قلب کے ساتھ یوم آزادی منا رہے ہیں. بالکل ایسے ہے, زبردست. اچھا ڈاکٹر ربیہ صاحبہ, محترمہ ربیہ صاحبہ, آج مائیں اپنے بچوں کو تاریخ سے محبت کیسے سکھا سکتی ہیں, تاریخ سے کیسے واقفیت دلا سکتی ہیں, کوئی مؤثر طریقہ بتائیے گا. اچھا, ویسے اس میں تو ظاہر ہے کہ مختلف سٹیجز بھی ہوتی ہیں نا, جیسے چھوٹے ہوں بچے تو پھر تو مدرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ان کو وہی ہیروز بھی وہی بنائیں اور کہانیاں بھی وہی سنائیں, پھر پاکستان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں بہت ساری وہ بھی اس کو بھی بتائیں. جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو بہت سا اچھا, میں بلکہ دیکھ رہی تھی کچھ چیزیں بھی, ویسے آپ نے یہ آرمی میوزیم دیکھا ہوگا یہاں پر لاہور کے اندر جو بنا ہوا ہے, تو وہاں ہم نے ایک دفعہ وزٹ کیا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ انہوں نے پوری جتنی بھی پاکستان بننے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جس طرح سے ان کے اندر شہداء کی تعداد ہے اور مین جو اہم جتنے واقعات ہیں وہ اتنا اچھا وہاں ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک وزٹ کرتے ہیں اچھا تو آپ کو وہ پورا انوائرمنٹ بھی ملتا ہے اور پوری فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات آتی ہے, تو وہ بہت, چونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو لے کر گئے تھے تو انہیں وہ یاد بھی ہو گیا فوراً, تو مجھے یہ بڑا اچھا انداز لگا. زبردست. کہ اس طرح سے جانا چاہیے, ایسی جگہوں پر دیکھنا چاہیے. بہت سی یادگار ہیں, ابھی بھی بہت سی جگہیں ہیں, لیکن چونکہ بچوں کو نہ بتایا جاتا ہے نہ لے کر جائے. ہم دیکھیں نا, اگر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اگر وزٹس بھی کرواتے ہیں تو کبھی بھی اسٹڈی وزٹس نہیں ہوتے, ریکریشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم بحیثیت قوم بھی تو دیکھیں نا ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی بڑا اچھا انداز ہے. پھر اچھی جتنی بھی چھوٹے ہوتے تو رول پلے کیے جا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے, جیسے پہلے قائد اعظم بنایا جاتا تھا, یا آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کی نظموں پر کتنا زیادہ وہ ٹیبلوز اور کیا کچھ ہوا کرتا تھا, اور واقعی وہ بڑا اچھا بچے شوق سے, اور پوری نظمیں یقین کریں یاد ہو جاتی تھی نا اس وقت, اور ایک جذبہ بھی ہوتا تھا. اسی طرح ہم ٹیکسٹ بکس میں پڑھتے رہے ہیں یہ راشد منہاز کی کہانی یا عزیز بھٹی شہید کی کہانی, تو وہ وہیں سے یاد ہوئی تھی نا. بالکل, انہیں سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں, اور ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ ملک کے لحاظ سے نا ہم اتنی محنت واقعی نہیں کرتے. ایک میں کراچی کے اسکول کی خبر پڑھ رہی تھی کچھ دن پہلے کہ انہوں نے فنکشن کیا یہ سیلیبریشن کا,
سیلیبریٹ کیا یہ 14 اگست کو. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ جو ہم نے جہاں فنکشن کیا آپ سب نے اس کو صاف کرنا ہے اور جو بچہ اچھا کام کرے گا اسے انعام دیں گے. اس کے بعد انہوں نے اسکول والوں نے تصویریں دکھائیں باقاعدہ کہ جہاں پر انہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا وہ اتنا ماشاءاللہ صاف ستھرا اور دکھا رہے تھے بچے کیسے بھاگ بھاگ کے کر رہے ہیں. اور آخر وہ پہلے اسکول نے کوئی جذبہ پیدا کیا ہوگا تو اس کے بعد بچوں کے لیے آسان بھی ہو گیا تھا نا. بالکل اسی طرح میں نے ایک کہانی بھی پڑھی یا اس کے اندر میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا کہ ایک کمیونٹی کے اندر کسی ایک باہر سے آیا ہوا تھا ایک آدمی. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو بڑا اچھا بنانا ہے اور ہم ہر وقت باہر کی تعریفیں کرتے ہیں, وہاں صفائی یہ اور وہاں کا ڈسپلن یہ اور وہاں کی قانون کی پابندی یہ, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہ یہ جذبہ لے کر آیا اور اس نے کیا کیا کہ ہر 14 اگست پر وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اپنے سارے جو چھوٹا سا اس کا ٹاؤن سا تھا, اچھا, تو اس کے اندر وہ سارے لوگوں کو پہلے ایک چھوٹی سی بچوں کو اویئرنیس دیتا تھا اور آن آف بھی ان کو سکھاتا رہتا تھا. اچھا, اور جس دن 14 اگست ہوتا تھا اس دن بچوں کو لے کے جتنی پبلک چیزیں تھیں جیسے پارک ہے, مسجد ہے, وہ سب بچے مل کر اس کو صاف کیا کرتے تھے. اور ان کا ایک ماڈل بالکل علاقہ ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر یہ اس نے اچھا ایک کانسیپٹ یہ ڈیولپ کروایا کہ صرف یہ بحث کرنا کہ پاکستان گندا ہے, یہاں کے لوگوں کو تمیز نہیں ہے, یہاں کے یہ ڈسکشنز تو دیکھیں ہوتی رہیں گی, لیکن بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا دیا, ہم نے کیا کیا پاکستان کے لیے. ایک فرد کا کردار کیا ہے, فرد کے کردار کو کون اس کو ایلیبریٹ کون کرے گا, کون بتائے گا, کون سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرے گا, اس پر کوئی نہیں کھڑے ہوتے. جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں نا وہ پھر دماغ پر بھی رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ بڑے اچھے واقعات ہوتے ہیں اور اس سے ایک ہمت بھی بڑھتی ہے کہ یہ سارے طریقے کیے جا سکتے ہیں, آج بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ, پاکستان موومنٹ میں یہ خواتین کا جو کردار ہے وہ کتنا مؤثر اور حکمت عملی تھی اس میں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گی. آپ نے اس دفعہ ایک بات نوٹ کی ہے کہ ہماری جو آزادی کی جو سیلیبریشنز تھیں اس میں ہم نے قائد اعظم, علامہ اقبال اور وہ جو بڑے بڑے نام جو ہم نام مولانا محمد علی جوہر وغیرہ دے کر کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئے. حالانکہ ایک قوم کی جو شناخت ہوتی ہی اپنی تاریخ کے ساتھ ہے. جیسے کہ بھی ہم ایک جنریشن پہلے کی بات کر رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو اسکول میں سنتے سنتے علامہ اقبال کی بڑی لمبی لمبی نظمیں یاد ہو جاتی تھیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ان سب چیزوں کا پتہ نہ ہو, اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن آپ کرتے کرتے آپ یہ دیکھیے کہ جو سوشل سائنسز ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ سوشل سائنسز جو ہے نا وہ ایک قوم کی پوری ڈائریکشن تبدیل کرتی ہیں. یہ محکمہ تعلیم کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ایک تعلیم کا وہ بناتا ہے, سٹینڈرڈز طے کرتے ہیں اور ان سٹینڈرڈز کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. آپ دیکھیے آہستہ آہستہ مطالعہ پاکستان وہ بہت ہی باتیں عجیب سی ہو گئی ہیں. میں آپ کو بلکہ اپنی یہ بات بتاؤں, میں کچھ عرصہ باہر تھی چونکہ میرے بچے وہاں پہ ان انٹرنیشنل سکولز میں پڑھ رہے تھے جس میں پاکستانی کریکولم نہیں تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات کر رہی تھی, تو میری بیٹی نے مجھے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا مغربی پاکستان, بنگلہ دیش جو ہے مغربی پاکستان, ممی یہ کیا ہے؟ تو میں ایک دم بہت شوق میں آ گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہماری تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ تھا جس میں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تھا, جو کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا, اور مغربی پاکستان سے وہ الگ ہو گیا. اور یہ دیکھیں کہ میرے جیسی ایک خاتون ہو جو پڑھی لکھی ہو اور جو دوسروں کو بھی تعلیم دیتی ہو, اس کی اولاد کو اتنی بڑے تاریخی واقعے کا پتہ نہ ہو. پھر ہمارے ہاں دستور ہے, آئین ہے, اس کی سٹرگل کی تاریخ ہے, جد و جہد آزادی ہے, یہ سب چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں. اچھا اسی طرح کل میں لاہور کی گلیوں میں دیکھ رہی تھی, وہ باجے تو بہت بج رہے تھے, لیکن جیسے ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ہمارے بڑوں نے کسی کو یہ ڈائریکشن دی نہیں ہوئی تھی کہ تحریک آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے. چلیں انہوں نے اس کو صفائی کے ساتھ اٹیچ کر لیا اور اس بات کے ساتھ اٹیچ کر لیا کہ ہم اپنے ملک کو برا کہنے کے بجائے خود کیوں نہ ایک پرو ایکٹیو قدم اٹھائیں اور خود کیوں نہ ایک جو ہے نا وہ اچھی روایت کا آغاز کریں. اور میں بھی یہ بات سمجھتی ہوں کہ یہ یوم آزادی کے جو دن ہوتے ہیں یہ اتنے اہم اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں,
ہم اپنے آپ کو اسی جذبے سے دوبارہ مالا مال کرتے ہیں. تو اس کو بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا ہمارے محکمہ تعلیم یا جو بھی ہمارا جو کلچرل جو ہے نا فاؤنڈیشنز جو ہماری کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اس میں جو پریکٹیکل سٹیپس بتانے چاہیے, اور بلکہ اس کے KPIs بھی مقرر کرنے چاہیے کہ جب تحریک آزادی یوم آزادی کی سیلیبریشن گزر جائیں گی تو کیا کیا حاصل کیا کیا ہونا چاہیے, اور تعلیمی اداروں کو اچھی ڈائریکشنز ہونی چاہیے, اور جو ہے نا جو غیر تعلیمی ادارے جو تعلیمی ادارے نہیں ہیں ان تک کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آزادی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو یہی بات ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جذبے ہیں ان کو ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کی پلاننگ اور ڈیزائننگ کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرے آپ نے جہاں تک یہ بات کی ہے نا کہ تحریک آزادی جو ہے نا اس میں خواتین کا کیا کردار تھا, میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ خود نعرے میں اتنی طاقت ہو کہ وہ نعرہ خود ہی لوگوں کو بتا دے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس میں ہر شخص خود بخود لیڈر بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یا وہ جو بولی بی اماں محمد علی کی اماں کے جان خلافت پر دے دو. یہ نعروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت ڈائریکشنز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عموماً یہ ایمرجنسیز میں ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو لاس سمجھتے ہیں, اور حقیقت ہے ہماری نوجوان نسل کے سامنے کوئی زندگی کا پرپز نہیں ہے, کوئی زندگی میں دیر از نتھنگ دے کوڈ لک اپ ایٹ ٹو, ان کو سامنے کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ پاکستان سے اتنے مایوس ہو کیوں گئے ہیں؟ لیکن اگر یہی سوال ہم غزہ کے لوگوں سے پوچھیں جی تو میرا خیال ہے وہاں کے 4 سال کے بھی بچے کو پتا ہے کہ اس کو دنیا میں کیا کرنا ہے. ایسی بات ہی ہے نا, یعنی حالات کے جبر نے ان کے سامنے حقائق کو اتنا واضح کر دیا ہے. ابھی یہ جو پچھلے دنوں شہادت ہوئی ہے انس شریف کی, اب ان کا بڑا زبردست مقولہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں کبھی بھی غزہ سے نہیں نکلوں گا الا الی الجنہ, میں غزہ سے مجھے نہیں نکلنا. اور اس کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیارے, اتنی خوبصورت ان کی وائف, اور اتنا خوبصورت پیارا جبالیہ کے کیمپ میں وہ بڑے ہوئے, لیکن ان کو پتا تھا کہ میری لائف کیا ہے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں یحییٰ سنوار کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں ان کے خانوادے اور ان کے کنبے سے ہمیں ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہوتی ہے نا یہ ہماری مائنڈ شیپنگ کرتی ہے. باقی تو سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ فنون سے ان کا تعلق ہے, زندگی گزارنے کے ساتھ تعلق ہے, لیکن جو ہماری ویلیوز ہیں اور ڈیزائرڈ ویلیوز ان کو شیپ آؤٹ کیسے کرنا ہے یہ سارے کے سارا سوشل سائنسز کا کام ہوتا ہے. اچھا, جب تحریک آزادی چلی 1947 1946 پاکستان کی قرارداد منظور ہونے کے بعد, تو آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کے اندر بھی وہ روح پھونک دی گئی. مجھے سب سے زیادہ جو انٹریگ کرتا ہے وہ فاطمہ صغریٰ کا کردار انٹریگ کرتا ہے, اس لیے کہ وہ صرف 14 سال کی تھی. 14 سال کی تھی, دوپٹہ پہنا, اور اچانک ہی ایسا کیا موقع ملا کہ انہوں نے اٹھا کے سیکریٹریٹ پر جو ہے نا پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. تو یہ آپ یہ ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جو کہ بچے کو بھی بڑا میچور بنا دیتا ہے, اور جو ایک کمزور عورت کو ایک جو ہے نا بوڑھی خاتون کو بھی ہے جوانی کی طاقت عطا کر دیتا ہے. بی اماں جو ہیں, جو مولانا محمد علی جوہر محمد علی شوکت کی جو والدہ تھیں, اب یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ خود باقاعدہ انہوں نے کئی کانفرنسز کی صدارت کی. اچھا, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ہمیں, مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ نسیم اعزازی کے ناول پڑھے بغیر ہمارا جو ہے نا وہ پڑھنے کا وہ ہو جاتا. ایک تو یہ جو ہماری جو ریڈنگ بہت زیادہ ڈکلائن ہو گئی ہے نا وہ بہت, ارے اس کے ساتھ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ ہماری نوجوان نسل ایک ڈائلما میں ایک دیوار کے سامنے کھڑی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وجہ یہ کہ اس کا ادھر سے رشتہ گہرا نہیں ہوا. تو جو اپنی آئیڈینٹی ہے نا یہ کبھی بھی لاس نہیں ہوتی ہے, یہ آپ دب جاتی ہے گرد میں غبار میں ایک نظر نہ آنا بند ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہو گئی ہے. اور جب بھی انسان نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی کو دوبارہ ریفریش کر کے سامنے لانا ہوتا ہے, اور وہ آئیڈینٹی ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. دیکھیے مجھے اس 9/11 کے بعد وہ جو چلی تھی ایک دفعہ مسلمانوں کے خلاف جو تھی اتنی بری طرح کی پوری دنیا میں جو ہے نا اسلاموفوبیا کا جو عروج آیا تھا, اس میں مجھے یاد ہے اداکار اور جو تھے جو ایسی شعبوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا ان زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچنے سے تعلق نہیں ہے, لیکن جب ان کے لیے اسلام کو تانا بنایا گیا تو ان کو بھی ایک دم ہڑبڑا کے اپنے آپ سے پوچھنا پڑا کہ اچھا ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے شبانہ اعظمی جو ہیں جو بھارتی اداکارہ ان کا انٹرویو پڑھا تو کہنے لگی کہ ایک پوائنٹ پر کیا ہوا کہ وی ہیڈ ٹو پٹ ہر فٹ ڈاؤن, اور ہمیں کہنا پڑا کہ یس وی آر مسلم. تو بات یہ تھی کہ آپ اپنی آئیڈینٹی سے جتنا چاہیں جان چھڑانا چاہیں
دنیا آپ کو اسی کے ساتھ جانچتی ہے. عربوں نے بھی اب تک بہت کوشش کی کہ وہ پیلسٹینین جو ایشو ہے اس کو نیشنلزم کا ایشو بنا لیتے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بوسنیا کی، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ بوسنیا کے اندر یہ حالات تھے کہ وہ لوگ یورپ میں رہتے تھے، نام بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ غیر اسلامی ہوا کرتے تھے، اور پھر کیا ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ اور یہ دعائیں اور یہ نمازوں وغیرہ کا زیادہ ان کے ہاں تصور نہیں تھا. اس کے باوجود جس وقت استعمار نے زور ڈالا ہے اور اپریشن اپنی رائز پہ آئی ہے تو آپ دیکھیے ان کو مسلمان سمجھ کے تو کسی نے معاف کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو حقیقت ایسی ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. جیسے ایز اے مدر آئی فیل مائی ڈاٹر کہ شی ڈڈ ناٹ نو کہ بنگلہ دیش کتنا اہم تھا. تو یہ میرا خیال ہے ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے ہم سب ماؤں کے لیے جو ہم آج یہ بیٹھی ہیں. ہمیں تو ہماری ماؤں نے کی چیزیں ہیں وہ کھانے کے ساتھ وہ سوتے وقت کہانیاں سناتے میں بتا دی تھیں جی. ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا تو وہ ہماری ماؤں سے پتہ چل گیا تھا. اور یہ ہے کہ کہانیاں ہوتی یہ تھیں، کبھی کسی بڑے آدمی کی بات ہوتی تھی، صحابہ کی ہوتی تھیں، اسٹرگل کی ہوتی تھیں، انسانی جو ہے شرف اور اس کی عظمت کی کہانیاں ہوتی تھیں. تو آئیڈیل اور ہیروئزم کا تصور تو ہمیں اپنی ماؤں کی گود سے ہی مل گیا ہوا تھا. اور ہماری وہی بات ہے کہ آج کی ماں جو ہے نا جتنی جذباتی طور پہ دور ہو گئی اپنے بچے سے اتنی ہی وہ جذباتی طور پہ امپیکٹ بھی کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. حالانکہ یہ چیزیں کو جو ہے نا کتابوں سے یا ڈیزائننگ کے ساتھ سکھانے والی نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. جی ناظرین، ابھی آپ کو بہت ہی اچھا میسج ملا ہے کہ ماؤں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ جو فریڈم ہے یہ کیسے حاصل کی تھی. اپنی جو بچے ہیں آج کی نسل ہے ان کے دلوں میں یہ جذبات جگائیں کہ یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، یہ پلیٹ میں سجی سجائی آزادی ہمیں نہیں مل گئی تھی. یہ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. تو ہم مزید باتیں آپ سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں خوش آمدید. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا آخری مرحلہ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آخری مرحلے کے اندر آپ کے سامنے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارا جو رول ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اب اس ایرا میں، ماڈرن ایرا میں جہاں پہ ہماری یوتھ بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے، ان کو سلوشن دیا جائے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی سائمہ اصغر صاحبہ، آپ کے نزدیک اس دور کی قربانیاں آج کی نسل کو کیسے سمجھائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو جنریشنل گیپ ہے نا وہ ود ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے پرانے زمانوں میں شادیاں اگر جلدی ہوتی تھیں تو میری اور میری والدہ کے درمیان 17 ایئرز 18 ایئرز کا گیپ ہوگا. اب اگر 30s میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں تو بچے اور ماں کے درمیان 30 ایئرز کا گیپ ہے یا اس سے بھی زیادہ گیپ ہے. تو جنریشنل گیپ. اس کے علاوہ دیکھیں پرانے زمانوں میں بچے زیادہ ہوتے تھے، جو آخری والا بچہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے سیکھ رہا ہے، وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اب اگر 2 بچے ہیں اور انہوں نے ماں باپ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، آلریڈی گیپ زیادہ ہے، تو ان کی جو لرننگ کی نیڈس ہے نا، ان کا جو انالیسز ہے وہ شاید ماں باپ صحیح سے کر نہیں پا رہے. لرننگ نیڈس جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں ود جنریشن ٹو جنریشن. جیسے ابھی آپ نے بات کی ریڈنگ کی. اب دیکھیں ریڈنگ میں ڈکلائن آیا ہے تو ہم ساتھ ساتھ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ رائٹنگ میں بھی ڈکلائن آیا. لکھنا بھی کم ہو گیا. لکھنے کے ساتھ ساتھ نمبر آف پبلشڈ بکس اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو وہ اس میں بھی ڈکلائن، زوال آتا جا رہا ہے. ہر چیز میں بیسکلی جو پڑھنے لکھنے والا سارا سسٹم تھا اس میں زوال آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگلی جنریشن کی نیڈ کیا ہے. ان کی نیڈ، وہ لوگ شاید دیکھ کر کتابیں ہاتھ میں پکڑ کر اتنا پڑھنا نہیں چاہتے، اتنا سیکھنا نہیں چاہتے ایز کمپیئر ٹو ویژول لرننگ. ویژول لرننگ از اے تھنگ فار دس نیکسٹ جنریشن. وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے سیکھیں. تو ان کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے میتھڈز ہیں. اینیمیشنز کو ڈیولپ کیا جائے، کارٹونز پہ کام کیا جائے. 14 اگست سے ریلیٹڈ کارٹونز ہونے چاہیے. 14 اگست نہیں، پوری آزادی سے ریلیٹڈ، اپنے ملک کی اہمیت سے ریلیٹڈ، قائد اعظم، علامہ اقبال، محترمہ فاطمہ جناح، باقی جو خواتین تھیں ان کا کردار تھا، ان سب سے ریلیٹڈ. جب تک ہم اینیمیشنز کی فیلڈ میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم کارٹونز وغیرہ یا اور بھی جو بھی ویژول لرننگ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زیادہ آج کل کی جنریشن کو اٹریکٹ کرتا ہے. میں تفسیر پڑھاتی ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے، وہ مجھ سے بات نہیں سنیں گے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹی وی پر ایک دفعہ انہوں نے یوٹیوب کا چینل لگایا ہوا تھا، کوئی چینل تھا یوٹیوب پر رینڈملی سورۃ الہمزہ کی تفسیر جو تھی نا وہ ویژولی چل رہی تھی.
اس میں وہ آگ دکھا رہے تھے, پلرز تھے, اس میں بند ہے آگ ساری, اس کو وہ دیکھ کے سن رہے تھے کہ دس از واٹ سورۃ الہمزہ از ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ دے وڈنٹ لسن ٹو می, کیونکہ آج کل کی جنریشن کی جو نیڈ ہے نا, دیٹ از ویژول. اب یہ ایک چیز ہے جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اور ہم اگر پرانے ٹولز ہی یوز کر کے انہیں سکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے یا پرانے طریقوں کو ہی لے کر چلتے رہیں گے, تو شاید وہ جنریشن ہمارے ساتھ اسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا, اسی وجہ سے انہیں ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی, ہمیں ان کی بات نہیں سمجھ آ رہی. تو وہ کوشش کیا کرتے ہیں پھر میڈیا میں جو باقی سارے فیکٹرز ہیں, میڈیا میں جو چیز زیادہ پرومیننٹ ہے اس سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل میڈیا بہت سارا کچھ, اب میڈیا ہر وقت اسلام تو نہیں سکھا رہا, یا میڈیا ہر وقت آزادی کی یا پاکستان کی بات تو نہیں کر رہا, زیادہ تر تو وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں. جیسے ایک بہت فیمس پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, اور ایک ایکٹریس ہیں جو کہ اس کو لیڈ کرتی ہیں, تو ان کے جو گیسٹ تھے انہوں نے بولا کہ صلاح الدین ایوبی پہ ہمیں کچھ بنانا چاہیے فار نیکسٹ جنریشن. دین شی سیڈ کہ جی ہوئی سی, ہمیں کیا ضرورت ہے ان پہ بنانے کی, وہ کون ہے, یعنی ان کی اہمیت کو فوراً انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا. اور بچے اب ہمارے اس چیز سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہمیں یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جب سیکولرائزیشن پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے تو اس میں ٹاپک کیا اٹھایا جاتا ہے, پوائنٹ کیا دیتے ہیں لوگ, ہمارے بچوں کو بیسکلی کنفیوز کرنے کی کس بات پہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی سیکولرائزیشن آئے گی تو سارے مائنورٹیز کے رائٹس ہوں گے, صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہوگی. حالانکہ اسلام نے جتنا زیادہ مائنورٹیز کو سپورٹ کیا ہے کوئی اور سسٹم کر نہیں سکا. اگر ایسا ہوتا تو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو رہا ہوتا, اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جب کہ اتنی زیادہ سمجھ ڈیولپ ہو چکی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نقصانات یہ ہوں گے, تو پھر ایسا بالکل نہ ہو رہا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. تو سیکولرائزیشن, ایون سیکولرزم کی اگر ڈیفینیشن گوگل پر بھی آپ دیکھیں نا, تو سیکولرسٹ آر بیسکلی ننس, NONES, اٹ مینس کہ وہ لوگ لادینیت لانا چاہتے ہیں. تو ہم لوگ نہ ہی لادینیت پہ بلیو کرتے ہیں, یہ بہت منظم طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے ایگزیکٹلی. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایکسپوجر ان چیزوں کا دیا جا رہا ہے. تو یا تو لوگ کیا کہتے ہیں, یا تو لادینیت لے آئیں یا پھر ایکسٹریمزم پہ چلے جائیں. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ہمیں مڈل میں رہنا ہوگا, مسلمانوں کے رائٹس ہیں, ساتھ ساتھ مائنورٹیز کے رائٹس ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور بچوں کو جہاں پر اتنا غلط ایکسپوجر دیا جا رہا ہے, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان فیلڈس میں آئیں, اینیمیشنز کی فیلڈ میں, باقی میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اور وہاں سے اپنے بچوں کو پکڑیں اور وہاں سے ان کے مینٹل کیپیبلٹیز جو ہے یا ان کے تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو شیپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا محترمہ ربیہ صاحبہ, بالکل میں کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ترکی نے جیسے ایک ٹرن لیا, اچھا, اور اس نے یہ ہسٹوریکل جتنے ڈراماز ہیں, جیسے ارطغرل ہے, آپ خود دیکھیں کہ خود پاکستان کے اندر اس نے کتنی پاپولیرٹی حاصل کی, اور کس طرح سے وہ بچوں کے ہیروز کو انہوں نے چینج کیا, اور مستقل انہوں نے اتنے کریکٹرز پر اتنے زبردست ڈراماز کے ملینز کے لحاظ سے ان کی, اور پوری دنیا کے اندر یہ سیریل جتنے بھی ہیں, ارطغرل سیریل ہے, یا صلاح الدین ایوبی کا انہوں نے چلایا, یا ہاں جی بالکل کولوس عثمان کا. تو واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کو اگر استعمال کیا جائے تو میڈیا سے تو بچے بہت ہی اچھا سیکھ سکتے ہیں نا. بالکل, بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے, اور بہت اچھے سے دل کو سمجھ دی, دل کو بھی لگا ہے اور سمجھ بھی بہت اچھے سے آئی ہے. اچھا, آج اگر ہم آج کے ایرا کی بات کریں تو ہمارے تعلیمی ادارے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اچھا, مجھے تو تھوڑا سا واقعی میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں فی میل اساتذہ تقریباً 9-10 لاکھ ہے. فیمیل اساتذہ کی میں بات کر رہی ہوں, میل تو پھر یقیناً ملائیں تو اساتذہ کی کتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نئی نسل کو بہت ہی مضبوط, با اعتماد اور ایماندار بنا سکتے ہیں. ایک استاد کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے, اور پہلے تو خیر بہت ہی تھا, لیکن اب درمیان میں یہ بھی سمجھنے لگ گئے ہم لوگ کہ شاید یہ اتنا رہا نہیں ہے, اتنا اب استاد افیکٹو نہیں ہے, کیونکہ اصل استاد میڈیا ہو گیا ہے اور اصل بچے کا تعلق سکرین سے ہو گیا ہے, اور یہ سب چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ٹیچر کا رول یا انسٹیٹیوٹ کا رول ابھی بھی ختم نہیں ہوا, اور یہ بہت اچھا, جیسے ہم فرض کریں کہ ہمیں ٹیکسٹ میں نہیں بھی ہے, کیونکہ ٹیکسٹ تو چلیں گورنمنٹل سیکٹر سے آتا ہے یا پرائیویٹ ادارے خود سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن استاد خود ان ہیروز کی کہانی سنانا یا ان کے رول پلے کروانا یا ڈیبیٹس کروانا, پازیٹیو ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ملک کتنا اہمیت رکھتا ہے, آزادی کی کیا قیمت ہے, ان سب چیزوں کو بچوں کی ایج کے لحاظ سے
ग्रेजुअली वो डिस्कस कर सकता है। अभी आप देखिए, मुझे कल इत्तेफाक हुआ, ये आपको भी पता ही होगा, एक्सपो सेंटर में मेरा ब्रांड के नाम से, पाकिस्तान के नाम से एक एक्सपो शुरू हुई है कल, आज भी उसका है। यकीन करें कल सारे नौजवान थे, तकरीबन 200 स्टॉल हैं तकरीबन वहाँ पर, बल्कि मैं कहूँगी आप लोग ज़रूर विज़िट करें कि इतना मायूस कुन माहौल बनाया हुआ है नहीं इतना जितना बनाया हुआ है। वहाँ जाके हमने देखा कि बच्चों यानी कि हमारी पाकिस्तानी लोगों ने किस तरह की चीज़ें फ़ौरन ही मल्टीनेशनल के मुकाबले पर कितनी चीज़ें वो लेकर आ गए, और इतनी अच्छी क्वालिटी है। मुझे तो अपनी कौम से कभी भी मायूसी नहीं हुई, कभी मुझे बददिली नहीं हुई, कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल कोई जगह नहीं है और यहाँ रहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा वही बात है कि मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा कि अभी भी हमें ये यकीन है कि अगर हमारे इदारे अच्छा किरदार अदा करें, हम माएँ अच्छा किरदार अदा करें, हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस हो जाए और बहसीयत कौम हम एक कोई इब्तिदा कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे पास लास्ट मिनट्स हैं जिसमें आप सब ने मैसेज देना है। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि आज की ख़वातीन के लिए तहरीक पाकिस्तान की ख़वातीन के किरदार से सबसे बड़ा सबक क्या वो हासिल कर सकती हैं? मैं ये समझती हूँ कि तहरीक आज़ादी को, ये तहरीक पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए जो हमारी आज की खातून है, जो 21st सेंचुरी की मुस्लिम यूथ है, पाकिस्तानी यूथ है, वो इससे ये सबक अख़ज़ कर सकती है कि हालात शायद पाकिस्तान उस 1947 के मुकाबले में आज ज़्यादा गंभीर हैं। आज ज़्यादा उनकी जो है वैल्यूज़, उनकी जो है ऑनर और उनकी जो है क्रेडिबिलिटी ज़्यादा, इससे ज़्यादा दाव पर लगी है, क्योंकि इस वक्त जो सेकुलरिज़म का जो ज़ोर है, मेरा ख़्याल है कि वो भी अपने अरूज का दौर है। क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अगर स्पीच किसी ने सुनी हो और उस पर तवज्जो दी हो, तो उस पर उन्होंने बड़े ध्यान के साथ लिंक जोड़े थे। जो फ्रांस की जो हुई थी ना रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जिसको रेनेसेंस बोलते हैं, निशात सानिया, उसको लेके वो उन्होंने कहा कि बात यह कि हमने दुनिया से खुदा के किरदार को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर अखलाकी इक़दार कुछ नहीं है, यहाँ पे जंगें और आज़ादियाँ सिर्फ उस सूरत में सपोर्ट की जा सकती हैं जिसके साथ माली फ़ायदा हासिल हो रहा हो। और आप ये देखिए कि इस वक्त भी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ पे भी वो दुनिया में जाते हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, और हर जगह पे वो जो है ना वो तिजारती मुआहिदों की और तिजारती कामयाबी की बात करते हैं। अच्छा, इस माइंडसेट के सामने जो इस वक्त प्रिवेलिंग है और इस वक्त अपने पूरे ज़ोर के साथ जो है ना वो मुसलमानों, इसके लिए सबसे बड़ी उनके आगे जो दीवार है वो इस्लाम है। यही वजह है कि इस्लाम को जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश की जाती है इस्लामोफोबिया के नाम से। मैं ये समझती हूँ कि ख़ास तौर पे इस वक्त जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है और जिस तरह से मुसलमानों की मस्जिद अक़सा की हुर्मत है वो दाव पर लगी है, तो आज की मुस्लिम खातून को ये समझना होगा कि सबसे पहले आज़ादी की तड़प जागती ही एक औरत के अंदर है, उसके बाद फिर उसकी फैमिली के अंदर वो आती है और फिर फैमिली के साथ पूरे माशरे के अंदर वो जो है ना फैलती है। और ये जो सबक है ना, ये सिखाना, आप ये मत समझिए कि ये आसान है। ये सबक तो आप कहिए कि हार्ट टू हार्ट टॉक जो है ना उसके साथ ये होता है। तो अपनी औलाद की हद तक हम सब के सब समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि क्या हम अपने घराने की हद तक कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, अगर हमने अपने घराने के अंदर एक असर को प्रिवेल कर लिया है या उसको मुमकिन बना लिया है, तो थोड़े से मोहल्ले की सतह पर आ जाइए। तो मैं कहती हूँ हम में से हर बंदा जो है ना सिर्फ अपनी छोटी छोटी जो है ना फैमिलीज़ की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दे, और ख़ास तौर पे एक माँ के हवाले से। तो क्योंकि माँ का जो कंसर्न है अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में, और देखिए हम कितनी मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को नाम देते हैं, ये तलहा है, ये जो है ये ज़ुबैर हैं, ये बिलाल हैं, ये खालिद बिन वलीद के नाम पे मैंने इनका नाम रखा है, मैंने इनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा है। ये एक माँ के दिल की जो ख्वाहिशें हैं, इन ख्वाहिशों को अगर हम सूटेबल एनवायरनमेंट दें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं आंखों के साथ अपने बच्चों का अरूज भी दिखाए, जो ना सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए जो है वो माथे का झूमर बने। हमारी आंखें शाद हों, हमें अपनी कब्रों में भी जाके उनकी तरफ से ठंडी हवा मिले। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
جی محترمہ سائمہ اصغر صاحب آپ کیا میسیج دیں گی؟ میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج میں دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے بھی نا انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت پر بات کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کی ایز اے کمیونٹی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو فرد کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم یونٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے قائد اعظم نے ایمان کے بعد اتحاد اور تنظیم کا میسیج دیا. اب متحد ہوں گے تبھی آپ منظم ہو کے کام کر سکیں گے. اور اتحاد میں دیکھیں، اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو بھی زبان بول رہی ہوں، چاہے پنجابی ہے، بلوچی ہے، جو بھی لینگویج ہے میری، اس کے بعد میں کسی بھی صوبے سے بلانگ کرتی ہوں، اس کے بعد میں امیر ہوں یا غریب ہوں، اس کے بعد ہماری آؤٹ لکس ڈفرینٹ ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، کسی نے نہیں لیا ہوا وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ بہت سارے ڈفرینٹ آؤٹ لکس کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن سارے ڈفرینسز کو پروموٹ کرنے کے بجائے ان کو الگ رکھنا چاہیے، ان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اتحاد اور یونٹی کو اہمیت دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں تو گناہ گار بھی ویلکمڈ ہوتے تھے، اس میں تو منافقین بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہودی بھی جوائن کر رہے ہوتے تھے، اٹینڈ کر رہے ہوتے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. چاہے وہ جو بھی کر رہے ہیں، انہیں منع تو نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ نہ آئیں. تو ابھی اتنا زیادہ تفرقہ بڑھ چکا ہے کہ اگر ڈفرینٹ ایک پنجابی اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو بلوچی نہیں آ رہے، بلوچی اگر بیٹھے ہیں تو وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اور یا پھر ایک آؤٹ لک کی خواتین اگر ایک جگہ پر بیٹھی ہیں تو دوسری وہاں پر نہیں آئیں گی جی مجھے جج کریں گے، یا ججمنٹل ہوں گے ٹورڈز می، یا میرے بارے میں کچھ بری بات کریں گے. تو ان ساری باتوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، تفرقوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنے سملیرٹیز پہ فوکس نہیں کریں گے، تب تک ہم ترقی اور تعمیر کی بات نہیں کر سکتے. تب تک صرف فرد ہی چلتا رہے گا اور مجھے اپنی ترقی ہی ترغیب دے رہا ہے ایگزیکٹلی جی یونائٹڈ ہونے کی، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو فرقہ بازی سے بچو. جی محترمہ ربیہ صاحبہ. سائرہ میں تو دیکھیں مدرس کو اور ٹیچرز کو بس یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ خود اپنا اویئرنیس لیول ہمیں اپ کرنا چاہیے، اپنی ڈائریکشن بالکل درست کرنی چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. دیکھیں مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے ہم کلیئر ہی نہیں ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں. پہلے اس کو سمجھیں، ہم پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نسلوں کو کیسے بنانا ہے، ہم خود اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تبصرے کرنے کی بجائے پریکٹیکل ہوں اور چیزوں کو جو اپنی ذات سے جہاں سے ایک آغاز کیا جا سکتا ہے، ایک بنیاد ڈالی جا سکتی ہے، وہاں سے شروع کر دینا چاہیے. تو انشاءاللہ کوئی مایوسی، بددلی، کسی قسم کی کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو اور اپنا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان اور اس کی آزادی، اس کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں. جیسے علامہ محمد اقبال نے یہ فرمایا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ زندگی کا اصل ساز ہیں، یہ اصل روح ہے زندگی کی. تو یہی وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو جذبہ حب الوطنی کے ذریعے دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں، اس وطن کی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ کرے، آمین. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سب کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ ہم سب کو پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. بہت پڑھ لیا، بہت لکھ لیا فریڈم کے نام پہ، اب ہم سب کو پریکٹیکل ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو پریکٹیکل ہوتے ہیں انہی کو اجر دیتا ہے اور وہی محنت رنگ لاتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. السلام علیکم.